اگر ایسی بات ہے عمران صاحب، تو پھر تو ٹیم کی وہاں موجودگی کا ان لوگوں کو فوراً علم ہو جائے گا اور ٹیم کے لیے کام کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا، بلیک زیرو نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے ان مشکلات پر غور کیا ہے۔ میرے ذہن میں دو تجویزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم پہلے تابات جائیں اور وہاں مذہبی پیشواؤں اور لاماؤں کا بیس بدل کر شرپا قبائل میں جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاما جنگل میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوتے، عمران نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد اب شرپا قبائل کے چند آدمی اغوا کر کے ان کا روپ دھار لے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، اس طرح وہ لاما اچانک غائب ہو جائیں اور شرپا قبائل میں اتنے لاماؤں کے اچانک غائب ہو جانے سے تہلکہ مچ جائے گا، لیکن اگر ایسا بھی ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ شرپا تو سرے سے جنگل میں جاتے ہی نہیں۔ جنگل میں کٹائی کے لیے صرف کھمبا جاتے ہیں، جنہیں یہ شرپا انتہائی حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کھمبا کا روپ دھار لے تو پھر بھی ہم مخصوص وقت میں ہی جا سکتے ہیں، اور چونکہ ابھی حال ہی میں کٹائی ہو چکی ہے، اسی لیے مزید ایک سال انتظار کرنا پڑے گا، تب یہ لوگ اڈے کو مکمل کر کے اس سے کام بھی لے چکے ہوں گے، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ نے دوسری تجویز نہیں بتائی، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ ہم ایک جہاز میں اڑتے ہوئے وہاں جہاز کی خرابی ظاہر کر کے کریش لینڈنگ کریں۔ اول تو یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے کیونکہ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، کریش لینڈنگ کا مطلب صریحی موت ہے۔ اور اگر کریش لینڈنگ ہو جائے اور ہم مجبوراً وہاں شرپا قبائل کے پاس پناہ لے لیں، کیونکہ شرپا قبائل کسی مجبوری کی بنا پر آئے ہوئے اجنبیوں کی خاص خدمت کرتے ہیں، تو اڈے والوں کو یقیناً علم ہو جائے گا۔ پھر ناوا شنگو ان کا آدمی ہونے کی وجہ سے ہمیں جنگل سے باہر ہی ختم کرنے یا روکنے کی کوشش کرے گا، اس طرح مسئلہ اور الجھ جائے گا، عمران نے کہا۔ یہ کریش لینڈنگ والی بات تو ناممکن ہے عمران صاحب، اس طرح تو پوری ٹیم ہی موت کا شکار ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنا پال کے راستے براہ راست ان جنگلوں میں داخل ہو جائیں۔ اس طرح شرپا قبائل والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ براہ راست ان جنگلوں میں پہنچ جائیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، یہ جنگل بے حد وسیع، گھنے اور خوفناک ہیں اور شرپا قبائل ان جنگلات سے لکڑی کاٹتے ہیں۔ وہ جنگلات شرپا قبائل کی آبادی کی طرف واقع ہیں، نیپال کی طرف جنگلات میں عمارتی لکڑی نہیں ہوتی، اسی لیے اگر ہم نیپال کی طرف سے داخل ہوں تو ہمیں وسیع اور خطرناک جنگلوں کو عبور کر کے ان عمارتی لکڑی والے جنگلوں تک پہنچنے میں مہینے لگ جائیں گے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہ پائیں اور راستے میں ہی انتہائی خوفناک درندوں کا شکار بن جائیں۔ عمارتی لکڑی والے جنگلوں میں درندے اول تو ہوتے ہی نہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جبکہ دوسرے جنگلوں میں ان کی اس قدر کثرت ہوتی ہے کہ لازماً ہمیں بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر جانا پڑے گا، اسی لیے ہمیں جانا تو لازماً شرپا قبائل کی طرف ہوگا، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ خود ہی کوئی تجویز سوچے، میری تو عقل کام نہیں کرتی، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ پہلے تمہاری عقل کام کرتی تھی، اب کام کرنا چھوڑ گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں ذرا لائبریری میں بیٹھ کر ان شرپا قبائل کے متعلق تفصیل سے پڑھ لوں، شاید کوئی اچھی صورت نکل آئے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ عمران تقریباً ایک گھنٹے تک لائبریری میں موجود تھا، وہ مواد پڑھتا رہا جس میں شرپا قبائل کے متعلق تفصیلات دی گئی تھیں، اور پھر وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ بات بنی، بلیک زیرو نے عمران کے دوبارہ آپریشن روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اگر بات بن جاتی تو صحرا نہ بندہ ہوتا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ایک پیالی چائے اگر مل جائے تو میں ضرور بات بنا لوں گا، سنا ہے کہ آج کل چائے پر بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ہنستا ہوا اٹھا اور چائے بنانے کے لیے ایک طرف بنے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا۔ عمران نے آنکھیں بند کر لیں اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ یہ لیجیے چائے، بلیک زیرو نے پیالے عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا کر آنکھیں کھول دی۔ بلیک زیرو اپنے لیے بھی چائے لے آیا تھا، وہ پیالے لیے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک ہی صورت سمجھ میں آتی ہے، وہی کریش لینڈنگ والی۔ میں تفصیلی نقشہ دیکھ چکا ہوں، شرپا قبائل جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کچھ فاصلے پر ایک ایسی وادی موجود ہے جہاں ایسا رسک لیا جا سکتا ہے، کیونکہ شرپا قبائل اور اس ناوا شنگو کی مکمل تسلی صرف اسی طرح ممکن ہو سکتی ہے، عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے خیال میں دنیا کا کوئی بھی پائلٹ اس پر تیار نہیں ہوگا، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں موجود ہوں ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے، بس ذرا میرا چیک بھاری بنا دینا تاکہ اتنا کم از کم میں سلیمان کی ایک ماہ کی تنخواہ تو دے سکوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ لیکن عمران صاحب، وہ علاقہ کسی بھی طرح مسافر جہازوں کا روٹ نہیں ہے، پھر اس علاقے میں جہاز کیسے جا سکتا ہے؟ اس طرح تو سارا معاملہ ہی مشکوک ہو جائے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ مسافر جہاز تو نہیں جا سکتا، لیکن بین الاقوامی جغرافیائی سروے کرنے والوں کا مخصوص جہاز تو جا ہی سکتا ہے، اور ہماری ٹیم ویسے بھی بین الاقوامی تو بن ہی جائے گی جب جولیا، جوزف اور جوانا بھی شامل ہوں گے۔ پھر حکومت شگران کی طرف سے مخصوص اجازت نامہ بھی موجود ہوگا، عمران نے کہا۔ سوچ لیجئے، بلیک زیرو شاید ذہنی طور پر ابھی تک اس کے لیے تیار نہ ہو سکا تھا۔ چائے ختم ہو گئی، اسی لیے اب مزید تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اوکے، تم ٹیم کو الرٹ کر دو، میں کاغذات کے ساتھ ساتھ ایسے جہاز کا بھی بندوبست کر لوں اور باقی تیاریاں بھی مکمل کر لوں، پھر روانگی کا وقت دے دوں گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا پوری ٹیم ساتھ جائے گی؟ بلیک زیرو نے کہا۔
نہیں زیادہ اشیائی ہوئے تو معاملہ مشکوک ہو سکتا ہے، اسی لیے صرف کیپٹن شکیل، جولیا، تنویر اور صفدر کو ساتھ لے جاؤں گا۔ جوزف اور جوانا کے ساتھ ساتھ مورتی بھی ہوگی۔ اس طرح واقعی بین الاقوامی ٹیم تشکیل پا جائے گی، عمران نے کہا۔ اس مورتی کو ساتھ لے جانے کا مقصد؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ مورتی کو شرپا قبائل کی مخصوص زبان بھی آتی ہے اور وہ ان لوگوں کے متعلق ہم سے زیادہ جانتی ہے۔ میں اس سے یہ زبان بھی سیکھ لوں گا اور پھر جولیا کو سیٹ رکھنے کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا عمران صاحب کہ اس مشن میں آپ بھی مجھے ساتھ لے جائیں۔ جولیا کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ باقی ممبروں کے ساتھ مل کر کوئی مسئلہ ہوا تو آسانی سے سنبھال لے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، اس مشن میں وقت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ہو سکتا ہے کافی طویل عرصہ لگ جائے۔ اس صورت میں ہم دونوں کی دارالحکومت میں عدم موجودگی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور بلیک زیرو خاموش ہو گیا کیونکہ عمران کی بات واقعی وقت رکھتی تھی۔ عمران اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک درمیانے سائز کا لیکن حادثہ جدید جہاز اس وقت شوگران کے علاقے شیانگ کے اوپر حاسی بلندی پر محو پرواز تھا۔ پائلٹ سیٹ پر عمران موجود تھا جبکہ نیوی گیٹر کے فرائض صفدر انجام دے رہا تھا۔ باقی سیٹوں پر جولیا، مورتی، تنویر، کیپٹن شکیل، جوزف اور جوانا موجود تھے۔ جہاز پر بین الاقوامی جغرافیائی سروے شعبے کا مخصوص نشان واضح طور پر بنا ہوا تھا اور جہاز کے اندر ایسے آلات بھی موجود تھے جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ واقعی یہ ٹیم جغرافیائی سروے کرتی بھی رہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی میک اپ میں نہیں تھا۔ مورتی اور جولیا کے درمیان شروع سے ہی گاڑی چھن رہی تھی کیونکہ مورتی نے اپنی ذہانت سے جولیا کی نفسیات سمجھ لی تھی، اسی لیے اس نے اس کے سامنے عمران کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ناپال میں اپنے منگیتر کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے تھے۔ ظاہر ہے اس پر جولیا مکمل طور پر مطمئن تھی۔ ویسے بھی عمران نے روانگی سے پہلے مورتی کا اصل تعارف کرا دیا تھا کہ مورتی نیپال سیکرٹ سروس کی رکن ہے اور نیپال سیکرٹ سروس نے اس کے ذریعے اس اہم مشن کے بارے میں تفصیلات ان تک پہنچائی ہیں۔ عمران نے اس اڈے کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دی تھی کیونکہ اس اہم مشن کے دوران ہر ممبر اپنے طور پر پوری طرح چوکنا رہے۔ ان کا جہاز ساؤتھ آریا سے اڑا تھا اور اب تک مسلسل 6 گھنٹے کی پرواز کے بعد وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ ابھی جس جگہ انہوں نے جانا تھا وہاں تک 1 گھنٹے کی پرواز باقی تھی۔ عمران صاحب، اس علاقے میں کوئی ایئرپورٹ تو ہے نہیں، پھر یہ جہاز آپ کہاں اتاریں گے؟ مورتی نے اچانک عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا اور اس کی بات سن کر واقعی سب چونک پڑے کیونکہ اب تک انہوں نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ ایئرپورٹ کی ضرورت ہی کیا ہے، لینڈ پورٹ ہی کافی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لینڈ پورٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ مورتی نے چونک کر پوچھا۔ ایئرپورٹ تو ظاہر ہے ہوائی جہازوں کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ ہوا میں رپورٹ کر سکیں۔ یہ ہوائی جہاز تو ہے نہیں، اسی لیے لینڈ پورٹ یعنی زمین پورٹ پر ہی لینڈ کرے گا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور مورتی کا چہرہ در حقیقت سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، مورتی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرا مقدر ہی ایسا ہے کہ میری بات صنف نازک کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اگر یقین نہ آئے تو جولیا سے پوچھو، کتنے سالوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر اسے سمجھ میں آ جاتی تو اب تک جہاز چاؤں میاؤں سے بھرا ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، تمہیں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مورتی جو اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی عمران کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ او میں سمجھ گئی، میں بھی سوچ رہی تھی کہ چاؤں چاؤں سے کیا مطلب لیا ہے آپ نے، مورتی نے ہنستے ہوئے کہا۔ لو بھائی صفدر، مبارک ہو، جلدی سے چھلانگ لگا دو اور جا کر چھہارے لے آؤ، مورتی کی سمجھ میں بات آ ہی گئی ہے، عمران نے کہا اور اس پر مورتی اور زیادہ کھلکھلا کر ہنس پڑی جبکہ جولیا کے ہونٹ بری طرح بھیج گئے اور غصے کی شدت سے آنکھوں سے شرارے سے نکلنے لگے۔ پھر وہی بکواس، یہ تم مردوں کو کیا مصیبت ہے، جہاں کوئی عورت نظر آئی اور تمہاری ڈرال ٹپکنے لگی، جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سارے مرد سن لے، میں تو پائلٹ ہوں، لیکن ایک بات میرے خیال میں، جہاز میں بیٹھنے کی بات سے اب تک ہمیں کوئی عورت نظر ہی نہیں آئی، پھر رال بیچاری کیسے ٹپک سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا ہم دونوں تمہیں چڑیلے نظر آتے ہیں، جولیا نے بری طرح سے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے تم عورتیں ہو، لا حول ولا قوت، میں تو اب تک تمہیں لڑکیاں سمجھتا رہا، میرا خیال ہے اب مجھے اپنی نگاہ چیک کرانی ہی پڑے گی کہ پھیلی ہوئی چیزیں سکڑتی ہوئی نظر آنے لگ گئی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور اس پر مورتی کے ساتھ ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل کا بھی کہا نکل گیا۔ بس اسے بکواس ہی کرنی آتی ہے، زبان اس طرح چلتی ہے میرٹ کی کینچی بھی شرما جائے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ رال اس وقت ٹپکتی ہے جناب تنویر صاحب جب وہ ساکت ہو، جب چل رہی ہو تو ٹپکنے کا بیچاری رال کو موقع ہی نہیں ملتا، عمران نے بڑی تندیہ لہجے میں کہا۔ تنویر صاحب تو انتہائی شریف اور باوقار آدمی ہیں، اب ہم ان پر الزام تراشی نہ کیا کریں، اس پر مورتی نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ آدمی کمال ہے، اب تمہاری بھی نگاہ ٹیسٹ کرانی پڑے گی، تمہیں یہ آدمی نظر آ رہا ہے، حد ہو گئی، عمران نے کہا اور جہاز ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔
صفدر صاحب اسے سمجھا لیں، پھر آپ گلہ کریں گے، اگر اس نے بکواس اسی طرح جاری رکھی تو میں اسے گولی مار دوں گا، تنویر نے بری طرح بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا ہے کہ باس کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات کیا کریں مسٹر تنویر، یکلہت پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھے ہوئے جوزف نے گھراتے ہوئے کہا۔ اور میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے منہ مت لگا کرو، تنویر نے پلٹ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور جوزف یکلہت ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ جوزف، یکلہت عمران نے سرد لہجے میں کہا تو جوزف، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا، ایک جھٹکے سے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تنویر اب تم خاموش رہو گے، سمجھے میں مشن کے دوران اس قسم کی تلخی پسند نہیں کرتی، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ لیکن مس جولیا، آپ اس عمران کو بھی سمجھا لیں، یہ میرے متعلق بات ہی کیوں کرتا ہے؟ کیا کیپٹن شکیل اور صفدر ٹیم کے ممبرز نہیں ہیں؟ ان کے متعلق ایسی بات کیوں نہیں کرتا؟ تنویر نے بری طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر تو بیچارے بے ضرر سے لوگ ہیں، اللہ میاں کی گائے کی طرح سیدھے سادے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھی خاموش رہو عمران، میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی کہ تم ہر وقت تنویر کا مذاق اڑاتے رہو، تنویر نے کھا جانے والے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر کا جھنجھلایا ہوا چہرہ جولیا کی بات سن کر نارمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹائم ٹیبل بنا کر دے دو، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ٹائم ٹیبل؟ کس کا ٹائم ٹیبل؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ تنویر سے مذاق کرنے کا، خود تو کہہ رہی ہو کہ ہر وقت اجازت نہیں دے سکتی، عمران نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ تم باز نہیں آؤ گے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آ جاؤں گا، بلکہ سر کے بال لاؤں گا، تم اجازت تو دو، عمران نے کہا، اور اس پر جولیا یکلہت جین سے گئی اور مورتی مسکرا کر جولیا کو دیکھنے لگی۔ عمران صاحب، جب ادھر جنگلات اور پہاڑیاں ہیں تو ہم جہاز سے نیچے کیسے اتریں گے؟ کیا پیراشوٹوں کے ساتھ؟ صفدر نے موضوع بدلنے کی خاطر عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ پیراشوٹ ہیں تمہارے پاس؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اور واقعی پیراشوٹ تو ہے نہیں، کیا مطلب جہاز میں پیراشوٹ کیوں موجود نہیں ہے؟ صفدر نے پوری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور صفدر ہی کیا، کیپٹن شکیل، تنویر اور جولیا سمیت سب چونک پڑے۔ البتہ جوزف اور جوانا بدستور خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ مسٹر اللہ میاں کی گائے، یہ جغرافیائی سروے کرنے والا مخصوص جہاز ہے، اس لیے یہ زیادہ اونچائی پر پرواز نہیں کر سکتا، اور پیراشوٹ صرف زیادہ اونچائی پر ہی کام کرتے ہیں۔ کم بلندی سے اگر چھلانگ لگائی جائے تو جب تک پیراشوٹ کھلے گا آپ زمین پر استراحت فرما رہے ہوں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر اس پر واقعی جھیم کیا۔ اور واقعی مجھے اس بات کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا، لیکن عمران صاحب، جغرافیائی سروے کرنے والا جہاز بھی تو خراب ہو سکتا ہے، صفدر نے جھیمتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تو یہ ہوا میں یکلہت پھٹ جائے گا، پھر تو چاہے ہی پیراشوٹ ہوں یا نہ ہوں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ ان کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آئے گی، لیکن اگر ایسی خرابی ہو جس میں کچھ دیر جہاز اڑتا رہے تو پھر اسے کہیں پر بھی اتارا جا سکتا ہے، یہ جہاز سڑک جتنی چوڑائی پر بھی اتر جاتا ہے، عمران نے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ لیکن تم اسے یہاں کہاں اتارو گے؟ یہاں تو کوئی سڑک نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں اسے کسی درخت کی چوٹی پر اتار دوں گا یا کسی پہاڑی چٹان پر اتارنا ہی ہے، عمران نے کہا۔ اگر ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر استعمال کیا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جتنا فاصلہ یہ جہاز طے کر آیا ہے، اتنا فاصلہ ہیلی کاپٹر تو مسلسل طے نہیں کر سکتا تھا، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیا۔ وہ شرپا قبائل کی حدود ابھی کتنی دور ہے؟ مورتی نے پوچھا۔ یہ تو شرپا قبائل سے ہی پوچھنا پڑے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مورتی ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ کیا ان اڈے والوں کو ہماری آمد کا علم نہ ہوگا؟ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہو بھی چکا ہوگا، اور وہ استقبال کے لیے پھولوں کے گیٹ تیار کرنے اور بینڈ باجے بک کرانے کے انتظامات میں مصروف ہوں گے، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ جہاز پر فائر کھول دیں گے؟ جولیا نے پوری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ وہ جہاز پر بھی فائر کر سکتے ہیں، تم سے ٹائم ٹیبل تیار کرانے کے تو پابند نہیں ہے، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے، تم آج مرچیں کیوں چبا رہے ہو؟ ہر بات کا جواب طنزیہ انداز میں دے رہے ہو، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے مس جولیا کہ تم لوگ اس مشن کو جتنا آسان سمجھ رہے ہو نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، ہم پکنک منانے نہیں جا رہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کب کہا ہے کہ ہم پکنک منانے جا رہے ہیں؟ جولیا نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم لوگ باتیں ہی ایسی کر رہے ہو، یہ تو وقت کلمہ پڑھنے کا ہے، کیونکہ یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جہاز آسانی سے اتارا جا سکے، ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس پوائنٹ کے مد نظر اڈے والے بھی مطمئن ہوں گے کہ ہم لوگ لازماً آگے نکل جائیں گے، ورنہ وہ اب تک ہم پر کوئی نہ کوئی میزائل فائر کر چکے ہوتے، یہاں انہیں کس نے پوچھنا ہے، اسی لیے میں نے اس بار جو فیصلہ کیا ہے اس میں زندہ رہنے کا چانس بے حد کم ہے، مجھے اچانک کریش لینڈنگ کرانی پڑے گی تاکہ اس سے پہلے وہ لوگ کچھ سمجھے جہاز زمین پر پہنچ چکا ہو، اس طرح ہمارا جہاز تباہ ہونے سے بچ جائے گا، اور اگر اس جگہ یہ کریش لینڈنگ کرنے کے بعد ہم زندہ بچ گئے تو پھر انہیں مطمئن کیا جا سکتا ہے کہ ہم واقعی بین الاقوامی سروے کے لوگ ہیں اور جہاز کی اچانک خرابی کی وجہ سے ہمیں مجبوراً یہاں اترنا پڑا ہے، عمران نے کہا۔ او یہ تو صریحاً خودکشی ہے، یہاں کریش لینڈنگ کے بعد تو ہم کسی صورت بھی زندہ نہ بچ سکیں گے، مورتی نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
کوئی بات نہیں، اس طرح مر جانے والوں کو شہید کہا جاتا ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، کیا جو کچھ عمران صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ مورتی واقعی عمران کی بات سن کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ظاہر ہے عمران غلط بات تو نہیں کر سکتا، جولیا نے جواب دیا۔ لیکن یہ تو خودکشی ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ کام کرنا تھا تو مجھے کیوں ساتھ شامل کر لیا؟ مورتی نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مس مورتی، آپ مطمئن رہیں، عمران کی صرف زبان ہی چلتی ہے، دماغ اور ہاتھ غلط نہیں چلتے۔ اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، ویسے بھی موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔ وہاں پاکیزہ اور نابال میں نہ صحیح، یہاں تابات میں ہی صحیح، تنویر نے کہا، اور مورتی حیرت سے تنویر کو دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم بھی عمران کی حمایت کرنے لگے۔ مس مورتی، اگر آپ مرنے سے ڈرتی ہیں تو میں جہاز کو نیچے لے جا کر جوزف کو کہہ دوں گا کہ وہ آپ کو اٹھا کر کسی نرم جگہ پر پھینک دے، بس صرف ہڈیاں ٹوٹیں گی، زندہ آپ بہرحال رہیں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، پلیز جہاز واپس لے چلو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، مورتی نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور جسم موت کے خوف سے کانپنے لگ گیا تھا۔ ارے ارے، اگر صرف موت کے تصور سے اتنا خوف آ رہا ہے تو موت کے وقت کیا حال ہوگا، عمران نے تندیہ لہجے میں کہا۔ اور دوسرے لمحے وہ سب یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ مورتی نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر بری طرح رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے مورتی، رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ فکر نہ کرو، جہاز بھی لینڈ کر جائے گا اور ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، جولیا نے اسے پکڑ کر گلے سے لگا کر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں مر جاؤں گی، یہاں تو نکیلی چٹانیں ہیں، جہاز نیچے اترتے ہی پھٹ جائے گا، مورتی نے کہا۔ مس مورتی، حوصلہ کریں، سیکرٹ سروس تو ہے ہی موت زندگی کا کھیل، اور آپ تو سیکرٹ سروس کی رکن ہیں، صفدر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مام میں نے ایسی سیکرٹ سروس کبھی نہیں دیکھی جو اس طرح خود ہی موت کے منہ میں چھلانگ لگا دے، مورتی نے چیختے ہوئے کہا۔ جوزف یکلہت، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ یس باس، جوزف نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مس مورتی کو اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دو، مجھے بزدلوں سے شدید نفرت ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، جوزف نے بڑے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور یکلہت وہ مس مورتی پر جھپٹ پڑا، مورتی کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی، وہ بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگی۔ مات پھینکو، میں اب کچھ نہیں کہوں گی، مورتی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ جوزف پیچھے ہٹ جاؤ، میں ذمہ دار ہوں، اب یہ نہیں گھبرائے گی، جولیا نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے جوزف، بیٹھ جاؤ، عمران نے کہا، اور جوزف خاموشی سے پیچھے ہٹ کر واپس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مورتی اب جولیا کے ساتھ لگی آنکھیں باندھ کے خاموش بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑا ہوا تھا۔ اپنی بیلٹیں باندھ لو، ہم شرپا قبائل کی حدود میں پہنچنے والے ہیں اور میں کسی بھی جگہ کریش لینڈنگ کر دوں گا، جلدی کرو، عمران نے یکلہت تیز لہجے میں کہا، اور سب چوکنا ہو کر بیٹھ گئے، انہوں نے تیزی سے اپنی بیلٹیں باندھنی شروع کر دیں۔ بیلٹ باندھ لو مورتی، اور بالکل بے فکر رہو، ہم سب بحیریت رہیں گے، عمران چاہے تو پہاڑ کی چوٹی پر جہاز بحیریت اتار سکتا ہے، جولیا نے مورتی کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، اور مورتی نے جلدی سے بیلٹ باندھ لی۔ اور پھر اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور نیچے کی طرف جھک گئی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اب ذہنی طور پر مرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ یکلہت جہاز نیچے کی طرف جھکا، پھر تیزی سے جھکتا ہی چلا گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نوک کی بل پوری رفتار سے چٹانوں سے جا ٹکرائے گا، جولیا سمیت سب لوگوں کے چہرے اس قدر سخت دکھائی دے رہے تھے جیسے پتھر کے بنے ہوئے ہوں، جوزف بار بار اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنا رہا تھا، عمران کی نظریں ونڈ اسکرین سے چپکی ہوئی تھی اور جہاز مسلسل نیچے گرتا جا رہا تھا۔ جہاز کس طرح تیزی سے نیچے گرنے سے ان سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان سب کی آنتیں ان کے گلے میں آ رہی ہوں۔ دوسرے لمحے جہاز نے ایک جھٹکا کھایا، وہ ذرا اوپر کو اٹھا، لیکن اس وقت خوفناک گرگراہٹ کی آواز جہاز کے نچلے حصے سے سنائی دی، اس کے ساتھ ایک خوفناک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور وہ سب اپنی سیٹوں سمیت نہ صرف اچھلے بلکہ بے اختیار ان کے جسم موت کے پسینوں میں ڈوب گئے۔ مورتی کے حلق سے طویل چیخ نکلی، لیکن دوسرے لمحے فضا یکلہت پرسکون ہو گئی اور زمین پر رگڑ کھا کر دوڑتا ہوا جہاز رک گیا۔ مس مورتی کا پتہ کرو، وہ تابات کی جگہ تابوت میں تو نہیں پہنچ گئی؟ عمران کی مسکراتی ہوئی انتہائی مطمئن آواز سنائی دی، اور مورتی یکلہت بوکھلائے ہوئے انداز میں سیدھی ہوئی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ باقی سب ساتھی بھی بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے لگے، ان کے پیروں تلے سے جہاز کی باڈی تقریباً غائب ہو چکی تھی اور انہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صرف زمین پر کھڑے ہوں۔ کیا مطلب؟ ہم زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، مورتی نے یکلہت مسرت بھرے انداز میں چیخ مارتے ہوئے کہا۔ مس مورتی، جب آدمی موت سے ڈرے تو موت جھپٹ لیتی ہے، لیکن جب وہ خود موت پر جھپٹنے لگے تو پھر موت اس سے بھاگتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی بیلٹ کھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے چہرے اس خوفناک کریش لینڈنگ کے باوجود بالکل صحیح سلامت زندہ بچ جانے پہ فرتے مسرت سے جگمگا اٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئے، پھر مورتی تو ایک طرف تقریباً سارے ہی ساتھی انتہائی حیرت بھرے انداز میں جہاز کی حالت دیکھ رہے تھے۔ جہاز کا اگلا انجن والا حصہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو چکا تھا، یوں لگتا تھا جیسے جہاز کسی چٹان سے پوری رفتار سے دوڑتا ہوا ٹکرا گیا ہو۔ نیچے کا حصہ خوفناک رگڑ کی وجہ سے غائب ہو چکا تھا اور جہاز بالکل زمین کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔
او او بغیر پہیوں کے کریش لینڈنگ، اس بار مورتی کے حلق سے بری طرح چیخ نکل گئی۔ اگر میں پہیے کھول دیتا تو پھر کریش لینڈنگ کی ضرورت ہی کیا تھی، اور انجن اسی لیے تباہ کر دیا تاکہ وہ لوگ کہیں چیکنگ نہ کریں کہ انجن میں واقعی خرابی ہوئی بھی تھی یا نہیں، اور اب یہ چیکنگ نہیں ہو سکے گی اور پہیے بھی نہ کھل سکیں گے، اسی لیے مجبوراً ایسا رسک لینا پڑا۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے معجزہ دکھا دیا اور ہم زندہ سلامت ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کم از کم میں تو اس قدر خوفناک لینڈنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عمران صاحب آپ کا ہی کام ہے، صفدر نے بے اختیار ہو کر کہا۔ لیکن اس قدر خوفناک رگڑ اور پھر انجن کے تباہ ہو جانے کے بعد جہاز میں آگ کیوں نہیں لگی؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، وہ چاہے تو آگ کو گلزار بھی بنا سکتا ہے اور چاہے تو لگنے بھی نہ دے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ میں نے ٹینکوں میں پٹرول ہی اتنا رکھوایا تھا کہ یہاں تک پہنچتے ہوئے تقریباً خرچ ہو جائے۔ ہم یہی کہیں گے کہ کریش لینڈنگ کے اصول کے مطابق پیٹرول ہمیں گرانا پڑا۔ دوسری بات یہ کہ جہاز کی باڈی کے نیچے اور انجن والے حصے کے گرد ایسا کیمیکل خصوصی طور پر لگوایا گیا تھا کہ رگڑ اور ضرب کے باوجود آگ کو پیدا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ آگ لگ جانے کے بعد مسئلہ واقعی سیریس ہوتا۔ میں تو خیر نکل ہی جاتا، لیکن مس مورتی کو کون نکالتا؟ عمران نے کہا، اور سب نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ سب چونک پڑے۔ جلدی کرو جوزف اور جوانا، جہاز سے سامان نکال کر اپنے کاندھوں پر لاد لو، کچھ لوگ آ رہے ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جوزف اور جوانا دوبارہ جہاز کی طرف دوڑ پڑے۔ چند لمحوں بعد وہ کینوس کے بڑے بڑے تھیلے اپنی پشت پر لادے باہر آ گئے۔ ان تھیلوں میں بظاہر تو جغرافیکل سروے کے آلات اور مختلف کاغذات بھرے ہوئے تھے، لیکن دراصل ان کے خفیہ خانوں میں عمران نے خصوصی قسم کا اسلحہ بھر رکھا تھا۔ میں ان سے بات کروں گی، مس مورتی نے چونک کر کہا۔ نہیں، تم خاموش رہو گی، مجھے اب شرپا زبان کافی آ گئی ہے، میں خود بات کروں گا، عمران نے اسے سخت لہجے میں روکتے ہوئے کہا۔ پھر مورتی سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اب کافی قریب سے سنائی دینے لگی تھی۔ پہاڑی علاقے کی وجہ سے گھوڑے نیچے اتر اور اوپر چڑھ رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی خاموش کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سامنے والی پہاڑی کی چٹان پر ایک گھڑ سوار نمودار ہوا۔ وہ قدرے لمبے قد کا آدمی تھا، اس نے سرخ رنگ کا چوگا پہنا ہوا تھا، اس کی عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال اس کی شانوں پر لٹک رہے تھے۔ چوگے کے اندر اس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی اور اس کا میگزین اس کے سینے پر بیلٹ کی صورت میں بندھا ہوا تھا۔ وہ کافی لمبے چوڑے اور ٹھوس جسم کا ادھیڑ عمر آدمی تھا، چہرے پر بے پناہ سختی اور درشتی تھی۔ وہ بڑے غور سے جہاز اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے 5 اور گھڑ سوار بھی اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں بھی مشین گنیں تھیں، لیکن انہوں نے عام پتلون اور قمیض پہن رکھی تھی۔ ان میں سے کسی نے چوگا نہ پہنا ہوا تھا۔ یہ چوگے والا ناگا ہے، سرخ چوگا ناوا کی نشانی ہے، مورتی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ 6 کے 6 گھڑ سوار یک لہجہ چیخے اور عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اب کوس کی صورت میں ان کی طرف بڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی مشین گنیں بھی اٹھائی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے، لیکن چونکہ عمران اطمینان سے کھڑا تھا اس لیے باقی ساتھی بھی اطمینان سے کھڑے رہے۔ البتہ مورتی مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ارد گرد دائرے کی صورت میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ناوا آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ کون ہو تم؟ ناوا نے انگریزی زبان میں پوچھا اور عمران مسکرا دیا۔ ہمارا تعلق اقوام متحدہ کے جغرافیائی سروے ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ ہمارے جہاز میں اچانک خرابی پیدا ہو گئی، انجن فیل ہو گئے اور پہیے جام ہو گئے، اسی لیے مجبوراً ہمیں بغیر پہیوں کے کریش لینڈنگ کرنی پڑی، اور پھر کوئی معجزہ ہی ہوا کہ ہم زندہ سلامت بچ گئے۔ آپ کون صاحب ہیں؟ ہمیں پناہ چاہیے، عمران نے بھی انگریزی میں بات کرتے ہوئے کہا۔ واقعی یہ معجزہ ہے کہ تم صحیح سلامت کھڑے ہو، ورنہ جس طرح یہ جہاز تباہ ہوا ہے تمہاری لاشیں بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتے کیونکہ تم شرپا علاقے میں ہو، اور شرپا اپنے علاقے میں کسی اجنبی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتے، اس ناوا نے تیز اور تلخ لہجے میں کہا۔ ہم میں سے 4 کا تعلق ایشیا سے ہے اور ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں مہاتما بدھ نے گیان حاصل کیا۔ ہم نے وہ زیارات کی ہوئی ہیں اور ہم مہاتما بدھ کی تعلیمات سے واقف ہیں۔ مہاتما بدھ کے ماننے والے کبھی کسی پریشان حال آدمی کو پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے، عمران نے کہا۔ پھر اس نے مہاتما بدھ کا ایک شلوک کیا جس میں کہا گیا تھا کہ جب کوئی قبیلہ مظلوموں، اجنبیوں، مسافروں اور پریشان حال انسانوں کو پناہ دیتا ہے تو آسمانی باپ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ او تم مہاتما بدھ کے اشلوک جانتے ہو اور پڑھ بھی رہے ہو، تم ان کے گیان والے علاقے سے تعلق رکھتے ہو، پھر تو تم ہمارے لیے مقدس ہو، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور پناہ دیتے ہیں، لیکن صرف ان کو جن کا تعلق مہاتما کے علاقے سے ہے، ناوا نے چونک کر کہا۔ مہاتما نے اجنبیوں کو بھی پناہ دینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب کوئی اجنبی مہاتما کے ماننے والوں کی پناہ میں آتا ہے تو وہ ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر مہاتما کی عظمت کو سمجھنے لگتا ہے، اور اس طرح اس کے دل میں وہ آگ جل اٹھتی ہے جو اسے کسی بھی وقت مہاتما کے چرنوں میں لے جا سکتی ہے، عمران نے پہلے سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم تو مقدس لاماؤں جیسی باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، میں بطور ناوا سارے شرپا قبائل کی طرف سے تمہیں پناہ دیتا ہوں، ناوا نے اس بار بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
اور اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اس کے گھوڑے سے اترتے ہی اس کے سارے ساتھی بھی گھوڑے سے اتر آئے، لیکن ان کے چہروں پر حیرت کے آثار تھے۔ یقیناً وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، اس لیے انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آخر ناوا ان لوگوں کو ہلاک کر دینے کا حکم دینے کے بجائے ان کا احترام کیوں کر رہا ہے۔ سنو، یہ مقدس لاماؤں کی طرح مہاتما کے غلام ہیں، اسی لیے میں تمہیں انہیں تمام شرپا قبائل کی طرف سے پناہ دے دی ہے۔ جاؤ اور فوراً سب سے بڑی حویلی ان کے لیے خالی کراؤ اور ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام کراؤ، میں انہیں لے کر آ رہا ہوں۔ ناوا نے یک لہجہ چیختے ہوئے شرپا زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا اور اس کے تمام ساتھیوں نے سر جھکائے۔ پھر وہ مڑ کر بجلی کسی تیزی سے گھوڑوں پر چڑھے اور ان گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں کافی دیر تک سنائی دیتی رہیں، پھر مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئیں۔ میرا نام پامو ہے اور میں ناوا شنگو ہوں، سارے شرپا قبائل اور سارے جنگلوں کا محافظ اعلیٰ، یہاں میرا حکم چلتا ہے، ناوا شنگو نے کہا، اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کرا دیا۔ اس نے سب کے اصل نام بتا دیے تھے۔ اور تم واقعی بین الاقوامی گروپ ہو، آؤ میرے ساتھ، ناوا شنگو نے کہا اور اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا، پھر آگے بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیدل چلنے لگے۔ ناوا شنگو، تم نے یہ انگریزی زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ عمران نے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کبھی مہذب دنیا میں نہیں گیا۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میرا باپ یہاں کا ناوا شنگو تھا، اس کا ایک پادری دوست بن گیا، وہ بھی اسی طرح راستہ بھول کر ادھر آ نکلا تھا۔ چونکہ ہم اسے رواج کے مطابق 3 دن کی پناہ دے سکتے تھے، اسی لیے 3 دن وہ میرے باپ کے پناہ میں رہا۔ وہ بہت اچھا اور نیک آدمی تھا۔ اس نے میرے باپ کو کہا کہ پامو کو میرے ساتھ مہذب دنیا میں بھیج دو، میں اسے تعلیم دلا دوں گا اور اچھی اچھی باتیں سکھا دوں گا، اور اس نے اپنے مقدس باپ کا حلف دیا کہ وہ مجھے اپنے مذہب پر نہ لائے گا۔ چنانچہ میرا باپ راضی ہو گیا اور میں بچپن میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ پھر میں نے جب گریٹ لینڈ میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں واپس آ گیا، اور جب میرا باپ مر گیا تو رواج کے مطابق میں ناوا شنگو بن گیا، پامو نے جواب دیا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ وہ اب ساری بات سمجھ گیا تھا کہ روسیاہیوں اور کافرستانیوں نے اسے کوئی بڑا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہوگا، ورنہ یہاں مقامی رہنے والا ناوا شنگو کبھی اپنے رواج سے بغاوت نہ کرتا، انہیں کسی بھی طرح جنگل میں داخل نہ ہونے دیتا۔ اونچی نیچی چٹانوں سے اترتے ہوئے انہیں تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ دور سے انہیں ہر طرف تنگ اور ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکانات کا طویل سلسلہ نظر آنے لگا۔ یہ چاکو گاؤں ہے، شرپا علاقے کا سب سے بڑا گاؤں۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں تو بہت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، پامو نے اس گاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ ہم نے آج تک شرپا کے متعلق سنا اور پڑھا تو بہت کچھ تھا، لیکن آج ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم لوگ خوش قسمت ہو کہ میں نے تمہیں پناہ دے دی ہے، ورنہ تو ہم اجنبیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ سن لو کہ اگر تم لوگوں نے یہاں کوئی ایسی حرکت کی جو ہمارے رواج کے خلاف ہوئی تو پھر ہم تمہیں ایک لمحے میں مار ڈالیں گے۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہمارے رواج کے مطابق پناہ صرف 3 دن کے لیے ہوتی ہے، 3 دن بعد تمہیں جانا ہوگا، پامو نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارے رواجوں میں مداخلت کرنے کی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے اور وہاں گاؤں کے تمام مرد اور عورتیں ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے، شاید زندگی میں پہلی بار وہ اجنبی افراد کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کی آنکھوں اور چہروں پر عجیب سا تجسس اور حیرت کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ ناوا شنگو نے اونچی آواز میں انہیں پناہ دینے کی بات کی، پھر وہ انہیں لیے ہوئے ایک بڑی سی حویلی میں پہنچ گیا جس کی ایک طرف چھوٹے چھوٹے کمرے کتار کی صورت میں بنے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ایک آدمی سے زیادہ کسی کمرے میں نہیں رہتا، بشرط یہ کہ کوئی جوڑا نہ ہو۔ تم میں 2 عورتیں بھی موجود ہیں، پر تم میں سے کسی کی بیویاں تو نہیں، ناوا شنگو نے حویلی میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، عمران نے جواب دیا، تو ناوا شنگو نے سر ہلا دیا، پھر انہیں ایک ایک کمرہ دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہر کمرے میں کھانا پہنچا دیا گیا۔ ہم یہاں سیر کرنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں اس کی اجازت مل جائے گی؟ عمران نے ناوا شنگو کے ملازم سے اشاروں میں بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان کی زبان جانتا ہے۔ ملازم نے اسی انداز میں انکار میں سر ہلا دیا، پھر تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران خاموشی سے زمین پر بچھے ہوئے گھاس پر لیٹ گیا، اس کے ایک مشن کا مرحلہ تو بخیر و خوبی طے پا گیا تھا، اسی لیے وہ لیٹ کر اب آئندہ مرحلے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے اسے کیوں گہری نیند کا خمار سا ذہن پر چھاتا ہوا محسوس ہوا، اور اس نے یہی سمجھا کہ کریش لینڈنگ کی وجہ سے چونکہ اس کے اعصاب پر بے پناہ دباؤ پڑا تھا، اسی لیے اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیا، دوسرے لمحے وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ ایک بڑے سے کمرے کے اندر دفتری میز کے پیچھے ایک روسیاہی کرسی پر بیٹھا کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی اور وہ روسیاہی چونک پڑا۔ یس کم ان، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک روسیاہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے ناروف، کیوں آئے ہو؟ ادھیڑ عمر نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ باس ایک اہم اطلاع دینی تھی، نوجوان جس کا نام ناروف تھا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اہم اطلاع؟ کیسی اطلاع؟ کیا مطلب؟ باس نے چونک کر پوچھا۔ باس حالات نے ایک چھوٹے جہاز کو شرپا گاؤں سے کچھ دور فضا میں کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے چیک کیا۔ جہاز پر بین الاقوامی جغرافیکل سروے کا مخصوص نشان موجود تھا اور یہ جہاز شگران کے وسیع علاقوں کی طرف سے آ رہا تھا۔ ہم اسی لیے خاموش رہے کہ جب اسی طرح اڑتا ہوا آگے نکل جائے گا، لیکن پھر اچانک اس جہاز میں خرابی پیدا ہو گئی۔
اور وہ نوک کے بل چٹانوں کی طرف آنے لگا۔ اس کا پائلٹ بے حد ماہر تھا، اس نے عین آخری لمحات میں اسے سنبھال لیا، لیکن اس کے پہیے نہ کھل سکے اور وہ بغیر پہیوں کے زمین سے رگڑ کھاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا۔ راستے میں ایک چھوٹی سی چٹان سے وہ خوفناک انداز میں ٹکرایا اور اس کا انجن بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر جہاز کامیاب کریش لینڈنگ کرتے ہوئے رک گیا۔ اس میں اس خوفناک ٹکراؤ اور کریش لینڈنگ کے باوجود آگ نہ لگی۔ اس میں سے 6 مرد اور 2 عورتیں باہر آ گئی۔ ان میں سے ایک افریقی تھا، ایک ایکریمن حبشی، ایک سوئس لڑکی، ایک نیپالی لڑکی اور باقی 4 مرد ایشیائی تھے۔ پھر ناوا شنگو اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ ہم نے یہی سمجھا کہ وہ رواج کے مطابق انہیں ہلاک کر دے گا، لیکن اس نے انہیں احترام دیا۔ ہم ان کے درمیان ہونے والی باتیں تو نہ سن سکتے تھے، لیکن ہم نے احتراماً اسے گھوڑے سے اترتے دیکھا۔ پھر اس کے ساتھی پہلے گاؤں میں آ گئے، جبکہ وہ انہیں ساتھ لے کر آیا اور انہیں بڑی حویلی میں ٹھہرا دیا گیا ہے۔ ناروف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او یہ تو انتہائی حیرت انگیز خبر ہے۔ ناوا شنگو نے انہیں پناہ کیوں دی ہے؟ باس نے انتہائی اصیل لہجے میں کہا۔ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی باس، ناروف نے جواب دیا۔ اس ناوا شنگو کو فوری طور پر کال کرو تاکہ اس سے تفصیل معلوم کی جا سکے، باس نے کہا۔ باس فوری طور پر تو ایسا ناممکن ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی جا نہیں سکتا، اور کھمبا شاکو کو اگر بھیجا گیا تو اسے طویل چکر کاٹ کر جانا ہوگا کیونکہ وہ جنگل کے راستے تو نہیں جا سکتا، اسے 1 ہفتہ لگ جائے گا، ناروف نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسپیشل پیسنجر بھیجنا ہوگا کیونکہ یہ لوگ ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں، باس نے کہا۔ باس میرا تو خیال ہے کہ چھان بین کرنے کی بجائے ہم انہیں چیک کرتے رہیں۔ اگر یہ لوگ مشکوک معلوم ہو تو پھر ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ رواج کے مطابق 3 دن رہ کر چلے جاتے ہیں تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو ہاں اوپن کریں، ناروف نے کہا۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا کرشن کو بلاؤ، مجھے تمہاری ایک بات انتہائی مشکوک لگ رہی ہے۔ بین الاقوامی سروے ٹیم میں بیک وقت 4 ایشیائیوں کی شرکت کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور ناروف سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ ایک بار پھر کھولا اور ناروف ایک کافرستانی نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یس باس، اس کافرستانی نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو کرشن اور ناروف، تم ان اجنبی افراد کی فلم لے کر آؤ، میں یہ فلم کرشن کو دکھانا چاہتا ہوں، باس نے کہا۔ یس باس، ناروف نے کہا اور ایک بار پھر مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیسے اجنبی اور کیسے فلم، باس، کرشن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں کافرستانی حکومت سیکیورٹی کے تحت یہاں بھیجا ہے اور تمہارا تعلق کافرستان کی ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، باس نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس باس، لیکن یہ سب کچھ تو میری فائل میں موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے مشکوک سمجھ رہے ہیں، کرشن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اگر کافرستان نے اس اہم پروجیکٹ کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ یہاں چاکو گاؤں کے پاس کچھ ایشیائی اجنبی موجود ہیں، تم ان کی فلم دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا یہ واقعی کافرستانی ہے یا کہیں یہ پاکیشیائی تو نہیں، باس نے کہا۔ چاکو گاؤں میں پاکیشیائی اور اجنبی، یہ کیسے ممکن ہے باس؟ شرپا بلا کسی اجنبی کی موجودگی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کرشن باس کی بات سن کر حیرت سے اچھل پڑا۔ نہ صرف موجود ہے بلکہ ناوا شنگو نے انہیں باقاعدہ پناہ بھی دی ہے، باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ناروف کی دی ہوئی رپورٹ دہرا دی۔ او باس، اس میں اتنے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، جغرافیکل سروے تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور جہاز بھی خراب ہو سکتے ہیں، کرشن نے اس بار مطمئن سے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں چند ایسے پوائنٹ آئے ہیں جن کی وجہ سے میں مشکوک ہو گیا ہوں۔ حالانکہ میرا تعلق انٹیلیجنس لائن سے نہیں ہے، میں پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا ذہن سوچ تو سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کریش لینڈنگ اور چٹان سے ٹکرانے کے باوجود جہاز کو آگ نہیں لگی۔ دوسرا پوائنٹ جو اچانک میرے ذہن میں آیا ہے کہ ناروف نے جہاز میں سے کسی پائلٹ کے باہر آنے کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ سروے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تو ظاہر ہے اول تو پائلٹ ہی نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی صحیح تو کم از کم اس قدر ماہر پائلٹ نہیں ہو سکتے کہ ایسی پہاڑی علاقے پر کریش لینڈنگ کر سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ایشیائی لوگ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 8 کے گروپ میں 4 ایشیائی ہوں، باس نے کہا، اور کرشن مسکرانے لگا۔ باس، آپ کو تو انجینئر ہونے کی بجائے سیکرٹ ایجنٹ ہونا چاہیے تھا، آپ کا ذہن اس بارے میں خوب چلتا ہے، لیکن ایک بات ہے باس کہ آپ نے ذہن میں یہ فیصلہ کیوں کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اڈے کے سلسلے میں آئے ہیں کہ شرپا گاؤں میں 3 دن پناہ لینے کے بعد وہ ہمارے اڈے تک پہنچ جائیں گے؟ سوائے ناوا شنگو کے اور کسی کو اس اڈے کے متعلق معلوم نہیں، اور ناوا شنگو کو بھی اتنا معلوم ہے کہ ہم یہاں کوئی اڈا بنا رہے ہیں، کس قسم کا اڈا، کیسا اڈا اور یہ اڈا کس کے خلاف استعمال ہوگا، اسے اس کی کوئی خبر نہیں۔ جنگل میں جب شرپا کا آدمی کوئی رواج کے مطابق داخل ہی نہیں ہو سکتا تو ان میں سے کسی کے داخل ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر داخل ہو بھی جائیں تو یہاں پورے جنگل میں خفیہ آلات موجود ہیں جن کی مدد سے انہیں نہایت آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اسی لیے میرا خیال میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، کرشن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ناروف نے بھی یہی کہا ہے اور درست بات بھی یہی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک اور آئیڈیا آیا ہے جس کے لیے میں نے فلم منگوائی ہے، باس نے کہا۔ وہ کیا ہے باس؟ کرشن نے مسکراتے ہوئے کہا۔
تم کافرستان کے ملٹری انٹیلیجنس میں ہاتھ سے فال رہے ہو سکتا ہے یہ لوگ مشکوک ہوں اور تم میں سے کسی کو جانتے ہو، تب ہمارا خاموش رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، باس نے کہا اور کرسچن ہنس دیا۔ باس، اگر یہ لوگ کسی انٹیلیجنس یا سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتے ہیں اور اڈے کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ دنیا کے سب سے احمق لوگ ہیں کہ پہلے اپنے جہاز کو کریش کریں، اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں اور پھر شرپا قبائل میں پہنچیں اور وہاں سے پھر یہاں آئیں۔ ایسے لوگ تو ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جہاں دوسروں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کرسچن نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید گفتگو ہوتی، دروازہ کھلا اور ناروف ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ تم نے کافی دیر لگا دی، باس نے سخت لہجے میں کہا۔ سر، میں نے جا کر فلم تیار کرنے کا کہہ دیا تو فلم تیار ہوئی، ورنہ روٹین میں تو اسے صاف کر دیا جاتا ہے، اسی لیے دیر ہو گئی، ناروف نے کہا اور باس نے سر ہلا دیا۔ ناروف نے باکس کو میز پر رکھ کر ایڈجسٹ کیا اور سامنے سفید دیوار پر اسکرین سی بن گئی۔ ناروف نے اس باکس کا ایک بٹن پریس کر دیا، دوسرے لمحے اسکرین پر جھماکے سے نمودار ہوئے۔ اس کے بعد حالیہ آسمان کا منظر نظر آنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد ایک جہاز ڈبے کی صورت میں اسکرین کی حدود میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ہی تیزی سے اس کا کلوز اپ اسکرین پر نمودار ہوا۔ اس پر واقع اقوام متحدہ کا خصوصی نشان موجود تھا، ساتھ ہی ورلڈ جغرافیکل سروے کے مخصوص شعبے کا نام بھی بڑے بڑے حروف میں درج تھا۔ چند لمحوں تک کلوز اپ رہنے کے بعد جہاز دوبارہ ڈبے کی صورت میں آ گیا، پھر آہستہ آہستہ یہ ڈبہ واضح ہوتا گیا۔ جب جہاز کافی بڑا اور واضح طور پر نظر آنے لگا تو یکلحظ جہاز کا رخ نیچے کی طرف ہوا اور ایسے محسوس ہوا کہ جہاز نوک کے بل سیدھا زمین سے جا ٹکرائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پھیل گئی، اب نیچے کی پہاڑیاں بھی واضح طور پر نظر آنے لگیں۔ جہاز سیدھا زمین کی طرف آ رہا تھا، لیکن جس جگہ جہاز گر رہا تھا وہاں کافی چوڑائی اور لمبائی میں سطح ہموار تھی، البتہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں جگہ جگہ سے ابھری ہوئی تھیں۔ جہاز اس قدر خطرناک انداز میں گر رہا تھا کہ باس، ناروف اور کرسچن کے سانس بے اختیار رک گئے، حالانکہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ جہاز زمین سے ٹکرانے کے بجائے کریش لینڈنگ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ لیکن جہاز اس انداز میں گر رہا تھا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جہاز کسی بھی صورت بچ سکتا ہے، لیکن جہاز زمین تک پہنچ کر ذرا سا آگے سے اوپر کو اٹھا اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر پوری قوت سے رگڑ کھاتا ہوا بجلی کی سی رفتار سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جہاز کے نچلے حصے سے پرزے اڑ کر گر رہے تھے اور پھر وہ راستے میں آنے والی ایک چٹان سے ٹکرایا اور لٹو کی طرح گھوما اور ایک بار پھر گھوم کر سیدھا ہوا اور آگے بڑھتا گیا، لیکن اب اس کی رفتار کم ہو گئی تھی اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ او، انتہائی ہولناک کریش لینڈنگ ہے، کرسچن اور باس دونوں کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ جہاز کا دروازہ کھلا اور پھر اس میں سے ایک آدمی نے پہلے باہر جھانکا، پھر وہ چل کر جہاز سے باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی کرسچن بری طرح چیختا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی چیخ اور اچھل کر کھڑا ہونا اس قدر اچانک تھا کہ ناروف نے بے اختیار فلم بند کر دی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ان دونوں نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ لائٹ چونکہ جل رہی تھی اس لیے کرسچن کا بری طرح بگڑا ہوا چہرہ انہیں صاف نظر آ رہا تھا۔ خوفناک! او، اس قدر خوفناک آدمی اور یہاں آ گیا ہے، کرسچن نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کس آدمی کی بات کر رہے ہو؟ باس اور ناروف دونوں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ان دونوں کی سمجھ میں کرسچن کی یہ چیخو پکار نہ آ رہی تھی۔ عمران، علی عمران، پاکیزہ کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ۔ او ناروف، جلدی کرو، فلم چلاؤ، اگر یہ واقعی عمران ہے تو پھر ہمارا اڈا 100% خطرے میں ہے، کرسچن نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کا خطرناک ایجنٹ علی عمران؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکیزہ کو کس طرح اس اڈے کا علم ہو سکتا ہے؟ باس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اسی لمحے ناروف نے باکس کے بٹن دبائے، چند لمحے باکس میں سے گرر گرر کی آوازیں نکلی، پھر کٹا کی آواز کے ساتھ فلم دوبارہ چلنے لگی۔ لیکن منظر دوبارہ جہاز کے نیچے گرنے سے شروع ہوا تھا۔ ناروف نے شاید فلم کو کچھ ریوائنڈ کر دیا تھا۔ او، یہ جہاز یقیناً عمران چلا رہا ہوگا، اس کے لیے ایسے خطرناک کھیل کچھ مشکل نہیں ہوں گے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، کرسچن نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ باس فون بنچ سے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز رک گیا، پھر جہاز کا دروازہ کھلا اور ایک ایشیائی نوجوان نے باہر جھانکا، پھر اچھل کر باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ کلوز اپ میں آ سکتا ہے، کرسچن نے کہا اور ناروف نے سر ہلاتے ہوئے باکس پر لگے ہوئے بٹنوں کے بڑے سے پینل میں سے 2-3 بٹن دبا دیے۔ اسکرین پر منظر رک گیا اور اس آدمی کا چہرہ کلوز اپ میں آ گیا۔ ہاں بالکل، یہی علی عمران ہے، میں اسے جانتا ہوں، ایک مشن کے دوران میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے، کرسچن نے تیز لہجے میں کہا۔ اور یہ پاکیزہ کا ایجنٹ ہے، باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ صرف ایجنٹ نہ کہیں، سپر ایجنٹ کہیں، بہرحال فلم چلائیں، دیکھیں اور کون کون لوگ ہیں۔ کرسچن اب پوری طرح اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا۔ ناروف نے فلم چلانی شروع کر دی۔ جہاز میں سے عمران کے علاوہ 5 مرد اور 2 عورتیں باہر نکل آئیں۔ او، اب میں سمجھ گیا کہ پاکیزہ کو ہمارے اڈے کا کیسے علم ہوا۔ اس نابالغ لڑکی کو میں جانتا ہوں، یہ مورتی ہے نپال کی سیکرٹ ایجنٹ، اس سے بھی ایک مشن کے دوران میرا واسطہ پڑ چکا ہے۔ انتہائی ذہین لڑکی ہے، بڑی ذہانت سے دوسرے کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، کرسچن نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تفصیل بتاؤ، باس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، ساتھ اس نے ناروف کو فلم بند کرنے کے لیے کہا۔ ناروف نے فلم بند کر دی اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماحول پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔
बास मैं काफिरस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस में हूँ। गो मिलिट्री इंटेलिजेंस का दायरा कार आर्म सीक्रेट सर्विस से अलहदा होता है और काफिरस्तान की अलहदा सीक्रेट सर्विस भी है, लेकिन फिर भी बात केसों में टकराव हो जाता है। इसीलिए मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ये अली इमरान है, पाकिस्तान का इंतहाई मशहूर एजेंट। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका नाम शैतान की तरह मशहूर है। आप बेशक रूसिया की सीक्रेट सर्विस या किसी भी स्पेशल एजेंसी से मालूमात हासिल कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहरहाल ये इमरान है, तो इसका मतलब है कि ये जोग्राफिकल सर्वे वगैरह सब ढोंग है। सिर्फ शर्पा कबाइल की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ऐसा किया गया है और ये इमरान टीम लेकर इस अड्डे की तबाही के मिशन पर आ गया है। अब ये रह गई बात कि जिस अंदाज में इस अड्डे को खुफिया रखा गया है, इसके बावजूद पाकिस्तान को इसका इल्म कैसे हो गया, तो इसकी वजह भी मुझे इस मूर्ति को साथ देखकर समझ में आ गई है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल हमने जंगल में 3 अफराद को पकड़ा था जो खंबा थे। गो वो हलाक हो गए थे, लेकिन उनमें से एक के पास एक खुफिया ट्रांसमीटर भी बरामद हुआ था। इस वक्त हम यही समझे थे कि ये खंबा लकड़ी चोरी की गर्ज से यहाँ आए हैं और ये ट्रांसमीटर उन्हें कहीं से मिला है। लेकिन जिसके पास से ट्रांसमीटर मिला था वो खंबा के मेकअप में था, वो दरअसल नापाली था। लाजमन किसी तरह नापास सीक्रेट सर्विस को इस अड्डे के बारे में कोई इत्तला मिली, चुनाचे उसने मुखबिर भेजा जिसने मरने से पहले इस अड्डे के बारे में वहाँ इत्तला दे दी। इस तरह नापास सीक्रेट सर्विस को पता लग गया और नापास सीक्रेट सर्विस ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इत्तला दे दी और वो लोग वहाँ पहुँच गए। नापाली लड़की मूर्ति को मैं जानता हूँ, ये नापास सीक्रेट सर्विस की रुकन है। क्रिश्चियन ने इंतहाई जहानत भरे अंदाज में सारी बात का तजिया करते हुए कहा। इसका मतलब है कि मेरे जहन में जो शकूक पैदा हुए थे वो दुरुस्त थे। ठीक है, अब हम आसानी से उनका खात्मा कर सकते हैं। नारोफ ये लोग चाको गांव की बड़ी हवेली में ठहरे हुए हैं। तुम इस बड़ी हवेली पर मिसाइल फायर करके पूरी हवेली ही उड़ा दो। जाओ, बास ने तेज लहजे में कहा। यस बास, लेकिन इस तरह शर्पा कबाइल और खास तौर पर वो नावा शंगू हमारे खिलाफ हो जाएगा, नारोफ ने उठते हुए कहा। तुम उनकी फिक्र मत करो, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अड्डे को खतरा इन एजेंटों से है और अड्डे की तकमील में अभी पूरा एक माह रहता है। अगर ये अड्डा एक माह से पहले तबाह हो गया तो फिर सारी मंसूबाबंदी ही खत्म हो जाएगी, बास ने उसीले लहजे में कहा। बास नारोफ दुरुस्त कह रहा है, हमें कोई जज्बाती इकदाम नहीं करना चाहिए, बल्कि इंतहाई सोच समझकर इकदाम करने चाहिए। चाकू गांव में फायर होते ही ये खबर पूरी शर्पा कबाइल में फैल जाएगी और लाजमन वहाँ के हुक्काम को भी ये खबर मिल जाएगी, जिसके बाद तहकीकाती टीमें यहाँ पहुँचेंगी और इस तरह खबर शुगरान तक पहुँच जाएगी। और शुगरान के एजेंट अगर हरकत में आ गए तो फिर हमारा अड्डा किसी सूरत भी बच नहीं सकेगा। आप तो इस फील्ड के माहिर हैं, आपको तो मालूम होगा कि इस अड्डे को इस तरह कीमोफ्लाज किया गया है कि अगर शुगरान वाले किसी जासूसी जहाज या सैटेलाइट के जरिए उसे चेक करना चाहे तो ये चेक ना हो सकेगा। लेकिन मिसाइल फायर होते ही ये सूरत हाल नहीं रहेगी और हला में मौजूद शुगरान के हवाई जहाज ने इस मिसाइल को मार कर लेना है, बल्कि वो साइंसी आलात से इसका मंबा भी ढूंढ लेंगे। इस तरह अड्डे की मौजूदगी खुलकर सामने आ जाएगी, क्रिश्चियन ने कहा। और वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है, तो फिर क्या किया जाए कि इन खौफनाक एजेंटों को अड्डा तबाह करने की खुली छूट दे दी जाए, बास ने कहा। नहीं बास, उनका हलाक किया जाना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के किसी को भी इल्म ना हो सके ताकि हमारा अड्डा इसी तरह खुफिया रह सके। अगर हम इसके लिए नावाशंगा को इस्तेमाल करें तो ये सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके हलाक करने पर किसी शर्पा को इतराज़ नहीं होगा। वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है, क्रिश्चियन ने जवाब दिया। वो तो सफ़ेद औरतों का शिकारी है। पहले भी हमने उसे 4 स्याही औरतें पेश की थी जिन्हें उसने एक माह तक जंगल में अपने साथ रखा और हमें अड्डा बनाने की इजाज़त मिल गई। अब भी हम उसे 2 औरतें दे सकते हैं और वो लाजमन इसके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मसला तो ये है कि इस तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा, बास ने कहा। बास, अगर उसे स्पेशल कॉल दी जाए और जब वो स्पेशल पॉइंट पर आए तो उससे बातचीत की जा सकती है, नारोफ ने कहा। हाँ, अब यही सूरत बाकी रह गई है, बास ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन बास, जैसा कि हमें मालूम है कि नावा शंगू सफ़ेद फार्म औरतों के पीछे पागल है। हो सकता है इमरान को भी उसकी दिलचस्पी का इल्म हो जाए और वो इसीलिए अपने ग्रुप में एक सफ़ेद फार्म स्विस औरत को लेकर आया है कि इस औरत को इसके हवाले करके उसकी हमदर्दियाँ हासिल की जा सके, नारोफ ने कहा। ओ नहीं, इमरान ऐसा आदमी नहीं है, मैं उसकी फितरत को जानता हूँ। वो ना खुद ऐसी कोई हरकत करता है और न दूसरे को इसकी इजाज़त देता है। इमरान अपने किरदार के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है, क्रिश्चियन ने फ़ौरन ही जवाब दिया। ठीक है नारोफ, तुम नावा शंगो को स्पेशल पॉइंट पर पहुंचने का कौशन दो, मैं खुद उससे बात करूंगा, चीफ ने कहा। और नारोफ तेजी से उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बास, अगर आप इजाज़त दे तो मैं काफिरिस्तान के आला हुकाम को इसकी इत्तला दे दूं। हो सकता है इसके लिए वो कोई खास ग्रुप भेजे, क्रिश्चियन ने कहा। नहीं, ये हमारी बेइज्जती है एक बार। फिर दूसरी बात ये कि स्पेशल ग्रुप के यहाँ पहुँचते पहुँचते ये लोग वारदात कर लेंगे। अब ये स्पेशल ग्रुप के इंतज़ार में तो ना बैठे रहेंगे, तुम फिक्र ना करो। ये चाहे जिस कदर खौफनाक हो, हमसे बचकर नहीं जा सकते। रूसियाई हुकूमत ने इस अड्डे की हिफाजत के लिए इंतहाई सख्त साइंसी इक़दाम किए हैं, ऐसे इक़दाम जिनका तुम्हें भी इल्म नहीं है, इसलिए तुम फिक्र ना करो। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये लोग जंगल में दाखिल होने से पहले ही ख़त्म हो जाए, वरना तो लोग जंगल में इन्हें एक लम्हे में ख़त्म कर सकते हैं, बास ने तेज़ लहजे में कहा। और क्रिश्चियन सर हिलाकर रह गया। जाहिर है वो बास की तरह बाइख्तियार तो नहीं था।
थोड़ी देर बाद नारोफ अंदर दाखिल हुआ। बास आइए, नावा शंगो स्पेशल पॉइंट पर पहुंचने वाला है, नारोफ ने अंदर दाखिल होकर कहा और बास सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही क्रिश्चियन भी उठ खड़ा हुआ। फिर वो तीनों इस कमरे से निकलकर एक राहदारी से गुजरे और एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक तरफ दीवार में एक मशीन नस्ब थी। मशीन के साथ एक ऑपरेटर भी था। मशीन के ऊपर एक स्क्रीन थी जो रोशन थी और इस पर जंगल का एक खूबसूरत सा मंजर मौजूद था। उन्हें वहां थोड़ी ही देर हुई थी कि नावा शंगो घोड़े पर सवार दौड़ता हुआ मंजर में दाखिल हुआ। फिर वो एक दरख्त के करीब आकर रुक गया। वो घोड़े से नीचे उतरा। उसने घोड़े को दरख्त से बांध दिया। दूसरे लम्हे वो किसी फुर्तीले बंदर की तरह दरख्त के ऊपर चढ़ता गया। ऑपरेटर ने मशीन की साइड से लगा हुआ एक माइक हुक से निकाला और बास की तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर नावा शंगो दरख्त के ऊपर चढ़कर एक दो शाख के करीब पहुंचकर इत्मीनान से बैठ गया। इस शाख के अंदर एक ऐसा सुराख नजर आ रहा था जैसे तोते का घर हो। नावा शंगो ने उसके अंदर हाथ डाला और शायद अंदर कोई लगा हुआ एक बटन दबाया कि यकलहत मशीन पर एक बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। नावा शंगो अब हाथ निकाल चुका था। इस बल्ब के जलते ही बास ने माइक के साथ लगा हुआ एक बटन दबा दिया। हेलो नावा शंगो, मैं रास्कोफ बोल रहा हूँ, चीफ बास ने अपना असल नाम बताते हुए कहा। क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों बुलाया गया है? नावा शंगो का लहजा हासा तलख था। सुनो, हमें इत्तला मिली है कि तुमने चंद अजनबी अफराद को पनाह दी है, क्या ये दुरुस्त है? रास्कोफ ने तेज लहजे में कहा। और तुम्हें कैसे इत्तला मिली? बहरहाल ये दुरुस्त है और मैं नावा शंगो हूँ, मैं जिसे चाहूँ पनाह दे सकता हूँ। आप कौन होते हैं पूछने वाले? नावा शंगो ने पहले से ज्यादा करख्त लहजे में कहा। सुनो नावा शंगो, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, इसीलिए तुम इन्हें पनाह देकर हमारे साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। रास्कोफ का लहजा और भी सख्त हो गया। और वो मुआहदा तो खत्म हो गया है, जब वो औरतें तो चली गई। वो मुआहदा तो इस वक्त तक कायम था जब तक वो औरतें मेरे पास रही। नावा शंगो ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। सुनो, हम तुम्हारे साथ नया मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। बोलो, कितनी सफेद फार्म औरतें चाहते हो? रास्कोफ ने कहा। कैसा मुआहदा? नावा शंगो ने इस बार नरम लहजे में कहा। सफेद फार्म औरतों का सुनते ही उसका लहजा यकलहत नरम पड़ गया था। सिर्फ इतना कि तुम इन लोगों को इस तरह कत्ल कर दो कि शर्पा कबाइल में से किसी को एतराज भी ना हो और काम भी फौरन होना चाहिए। हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते, रास्कोफ ने कहा। ठीक है, मैं ये मुआहदा करने के तैयार हूँ। मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है। मैं इन पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उन्हें कत्ल कर सकता हूँ और मेरे पास इसका इख्तियार भी मौजूद है, लेकिन मेरी दो शर्तें होंगी, नावा शंगो ने कहा। बोलो, कौन सी शर्तें? रास्कोफ ने कहा। एक तो ये कि इन अजनबियों के साथ जो सफ़ेद फार्म औरत है, मैं उसे अभी कत्ल नहीं करूंगा, बल्कि उसे जिंदा लाकर यहाँ जंगल में अपने साथ रखूंगा जब तक मैं चाहूंगा, फिर उसे कत्ल कर दूंगा। दूसरा ये कि इस मुआहदे के तहत मुझे मुस्तकिल 4 सफ़ेद फार्म औरतें तुम मुयसर करने के पाबंद होगे। अब ये मुआहदा वक्ती नहीं होगा बल्कि मुस्तकिल होगा, यानी ये सफ़ेद फार्म औरतें मेरे साथ रहेंगी। नावा शंगो ने जवाब दिया। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन तुम इनका फौरन खात्मा करो और फिर इस सफ़ेद फार्म औरत को लेकर जंगल में अपने अड्डे पर पहुंच जाओ और वहाँ 4 सफ़ेद फार्म औरतें मुस्तकिल तौर पर तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद होंगी। रास्कोफ ने हामी भरते हुए कहा। ओके, मुआहदा हो गया, नावा शंगो ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा। हो गया, रास्कोफ ने कहा। ठीक है, तुम औरतें भेजो। और सुनो, मैंने इन लोगों को पनाह सिर्फ इस सफ़ेद फार्म औरत की खातिर दी है, वरना मैं उन्हें वही मौके पर ही हलाक कर देता। बहरहाल मैंने खाने में उन्हें गहरी नींद वाली दवा दे दी है। अब मैं इस सफ़ेद फार्म औरत को अड्डे पर भिजवा दूंगा और इन लोगों को कत्ल कर दूंगा और सबूत के तौर पर उनकी लाशें भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नावा शंगो ने जवाब दिया। अगर तुम चाहो तो इस नाबालिग लड़की को भी अपने साथ रख सकते हो, हमें मर्दों के कत्ल से दिलचस्पी है, रास्कोफ ने कहा। नहीं, मुझे सिर्फ सफ़ेद फार्म औरतों से दिलचस्पी है, काली औरतों से नहीं, वरना तो शर्पा कबाइल की तमाम औरतें मेरी महकूम हैं, नावा शंगो ने कहा। इसके साथ उसने हाथ बढ़ाकर इस सुराख के अंदर बटन ऑफ कर दिया। बटन ऑफ होते ही मशीन पर जलता बुझता बल्ब ऑफ हो गया और रास्कोफ ने माइक ऑपरेटर की तरफ बढ़ा दिया। अब उसके चेहरे पर अब गहरा इत्मीनान मौजूद था। अब कोई फिक्र की बात नहीं, नावा शंगो के लिए उनका खात्मा कतई मुश्किल नहीं है। फिर ये लोग यकीनन बेखबरी में मारे जाएंगे। उन्हें तसव्वुर तक नहीं होगा कि जिसने उन्हें पनाह दी है वो इन्हें इस तरह अचानक मार भी सकता है, रास्कोफ ने मुस्कुराते हुए कहा। बास, जब तक लाशें ना पहुंच जाएं, हमें बहरहाल चौकन्ना रहना होगा। ये इमरान इंतहाई खतरनाक आदमी है, अगर उसे जरा सा भी शक पड़ गया तो ये नावा शंगो तो एक तरफ सारे शर्पा कबाइल भी उसका खात्मा ना कर सकेंगे, क्रिश्चियन ने कहा। अरे नहीं क्रिश्चियन, यहाँ उसकी आयारी तेज तरारी काम नहीं दे सकती। नारोफ चना स्टाफ से 4 अच्छी खूबसूरत औरतें चुनकर उन्हें अड्डे पर भिजवा दो जब तक हमारा मिशन मुकम्मल नहीं होता। इस नावा शंगो को हमने हर सूरत में खुश रखना है ताकि ये शर्पा कबाइल को काबू में रख सके। रास्कोफ ने नारोफ से मुखातिब होकर कहा और उसके सर हिलाते ही वो मुतमईन अंदाज में चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान गहरी नींद सोया हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें एक झटके से खुल गईं। यूं लगता था जैसे उसके जहन में अचानक कोई खाना कैमरे के शटर की तरह खुल गया हो। ये उसकी मखसूस जहनी वर्जिशों का नतीजा था कि उसके जहन किसी भी वजह से, चाहे किसी दवा या गैस या सिर्फ असाबी थकावट की वजह से तारीख हो रहा हो, तो उसके खिलाफ जहनी जदोजहद किसी न किसी तरह खुद ब खुद जारी रहती है, चाहे उसकी रफ्तार कितनी ही सुस्त क्यों ना हो। आमतौर पर वो इंतहाई होशियार नींद सोने का आदी था कि हल्की सी मामूल के मुताबिक कोई आवाज़ या हरकत उसके जहन को बेदार कर देती थी, लेकिन अगर उसको बेहोश कर दिया जाए तब भी उसके जहन बेदार होने की कोशिश करता रहता था।
اس طرح اچانک ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل جانے کے پیچھے بھی اس کی ذہنی قوت کا ہاتھ تھا۔ تجربے نے عمران کو اس معاملے میں تفریق کرنا سکھا دیا تھا، کیونکہ اگر وہ عام نیند سے بیدار ہوتا تو اس کا ذہن ساتھ ہی یکلحد بیدار ہو جاتا تھا، لیکن جب مصنوعی طور پر اسے سلایا جاتا تو آنکھیں کھل جانے کے باوجود ذہن کو مکمل طور پر بیدار ہونے میں کچھ وقت لگتا تھا، اور یہی ایسا فرق تھا جو بیدار ہونے کے باوجود اسے بتا دیتا تھا کہ کیا وہ عام نیند میں تھا یا مصنوعی نیند میں۔ اس بار بھی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلنے کے باوجود اس کا ذہن کچھ دیر تک سویا سویا سا رہا۔ اس کے بعد پوری طرح بیدار ہونے میں وقت لگ رہا تھا، اسی لیے ذہن مکمل طور پر بیدار ہونے کے ساتھ ہی وہ شعوری طور پر سمجھ گیا تھا کہ وہ عام نیند نہیں سو رہا تھا، بلکہ اس پر مصنوعی نیند طاری کرائی گئی تھی، اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ کھانا کھاتے ہی اس پر نیند طاری ہو گئی تھی، اور اس نے یہی سوچا تھا کہ کریش لینڈنگ کی وجہ سے شاید اس کے اعصاب پر غیر معمولی دباؤ پڑا تھا، اسی لیے اسے گہری نیند آ رہی تھی۔ لیکن اب بیدار ہونے کی کیفیت نے اس کے اس خیال کی نفی کر دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کھانے میں ضرور کوئی ایسی چیز شامل تھی جس کا مطلب تھا کہ کھانے میں ضرور ایسی کوئی چیز شامل تھی جس نے اس کے ذہن کو سلا دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ اگر واقعی یہ خیال درست تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ناوا شنگو نے ان کے ساتھ کوئی چال کھیلی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس چھوٹے سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ بہت موٹی اور مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، اسی لیے اسے آسانی سے توڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر چونکہ دروازے کے دونوں طرف سے دیواریں بھی موٹے موٹے پتھروں کی تھی، اور پھر دروازہ بھی ان میں اچھی طرح فکس کیا گیا تھا، اسی لیے اسے اکھاڑنا بھی آسان نہیں تھا۔ عمران کے ہونٹ بنچ گئے اور اس کی چھٹی حس نے خطرے کے علام بجانا شروع کر دیے۔ اس نے اپنی آنکھ دروازے کے درمیان موٹی جھری سے لگا دی۔ اس کا کمرہ شاید حویلی کے درمیانے حصے میں تھا، اسی لیے اسے حویلی کا بڑا دروازہ جو کافی دور تھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دروازہ بھی بند تھا اور حویلی کی صحن میں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس حویلی میں انہیں بند کرنے کے بعد پورا گاؤں بھی خالی ہو گیا ہو۔ باہر موجود روشنی بتا رہی تھی کہ اس کے یہاں آنے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور ابھی دوپہر ڈھلنے ہی والی ہے۔ چونکہ یہ انتہائی بلند پہاڑی علاقہ تھا، اسی لیے یہاں دھوپ میں شدت نہیں تھی، بلکہ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ابھی عمران دروازے کے پاس کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اس ناوا شنگو نے یہ حرکت کس مقصد کے لیے کی ہوگی کہ اسے حویلی کا بڑا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور اس نے چونک کر جری سے دوبارہ آنکھ لگا دی۔ حویلی کا بڑا دروازہ کھلا، پھر اس سے 12 مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ ان کے آگے آگے ناوا شنگو تھا جو بڑے فخرانہ اور مسرت بھرے انداز میں چل رہا تھا۔ سنو، یہ سب لوگ گہری نیند سوئے پڑے ہوں گے، تم انہیں کاندھوں پر اٹھا کر دور پہاڑوں میں لے جاؤ اور انہیں ہلاک کر دو۔ صرف اس سفید فام عورت کو زندہ رکھنا ہے۔ پھر ان کی لاشیں اور زندہ سفید فام عورت، ان سب کو شام سے پہلے پہلے جامچو اڈے پر پہنچا دینا۔ ناوا شنگو نے کہا، جناب انہیں یہی کیوں نہ ہلاک کر دیا جائے اور ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائی جائے؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ نہیں پاشو، گاؤں میں تاباتی لاماؤں کا گروپ آیا ہوا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ میں نے انہیں پناہ دے رکھی ہے۔ اب اگر انہیں یہاں مارا گیا تو وہ ہاں شک کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تابات جا کر میرے خلاف پمپو کو شکایت کرے۔ اس وقت پورا گاؤں کھانے کے بعد سو رہا ہے، تم انہیں کاندھوں پر اٹھا کر آسانی سے پہاڑیوں میں لے جا سکتے ہو، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور انہیں دور لے جا کر مار دینا جہاں سے گولیوں کی آوازیں گاؤں تک نہ پہنچ سکے۔ میں انہیں بعد میں کہہ دوں گا کہ وہ لوگ 3 دن پورا کرنے کی بجائے کھانا کھا کر چلے گئے ہیں، اور چونکہ میں ناوا شنگو ہوں اس لیے شرپا قبائل میری بات پر یقین کرنے کے پابند ہے۔ جلدی کرو اور انہیں اٹھا کر لے جاؤ۔ اور سنو پاشو، میں یہاں کچھ دیر ٹھہر کر جامچو جاؤں گا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے سفید فام عورت زندہ اور باقی افراد کی لاشیں وہاں پہنچ جانی چاہیے، لیکن وہاں سوائے تمہارے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تم آگوش کے استبل سے گھوڑے لے لینا اور ان لاشوں اور سفید فام عورت کو ان پر ڈال کر آگے لے جانا، باقی کو واپس بھجوا دینا۔ ناوا شنگو نے اس نوجوان کو پوری تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، اس نوجوان نے جواب دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے ان کمروں کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور آ کر فرش پر اسی طرح لیٹ گیا جیسے اب تک گہری نیند سویا ہوا ہو۔ چونکہ مورتی سے وہ شرپا کی زبان سیکھ چکا تھا، اسی لیے ان کے درمیان ہونے والی ساری باتیں وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کے تحت وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عمران نے پلکوں پر رکھی ہوئی معمولی سی جری سے ایک قوی ہیکل نوجوان کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران نے وہ جھری بھی بند کر لی، ساتھ ہی اپنے جسم کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس نوجوان نے جھک کر عمران کو اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے کاندھوں پر ڈال کر وہ واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جب عمران اس کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی بھی اسی کی طرح بے ہوشی کے عالم میں دوسرے کے کندھوں پر لدے ہوئے تھے۔ صرف جوزف اور جوانا کو 2 آدمیوں نے مل کر اٹھایا ہوا تھا، اور عمران کو یہ دیکھ کر خاصا اطمینان ہو گیا کہ ان کے مخصوص بیگ جو جوزف اور جوانا نے اپنی پشت پر لادے ہوئے تھے اب ان لوگوں کی پشت سے بندھے ہوئے تھے۔ ناوا شنگو وہاں موجود نہیں تھا، وہ شاید ہدایات دینے کے بعد واپس چلا گیا تھا، اور یقیناً یہ بیگ ان لوگوں نے اسی لیے اٹھا لیے ہوں گے کہ ناوا شنگو نے ان کے بارے میں انہیں کوئی ہدایت نہ دی تھی کہ اسے وہیں چھوڑ دیا جائے یا ساتھ رکھا جائے۔ لیکن اس کا مطالعہ تھا کہ پاشو خاصا ذہین نوجوان تھا۔ اس نے یہ تھیلے ساتھ اٹھانے کے لیے اسی لیے کہہ دیا ہوگا کہ گاؤں والوں کو بتایا جا سکے کہ وہ لوگ واقعی چلے گئے ہیں، وگرنہ ان کا سامان نہیں رہ جاتا تو گاؤں والے شک میں پڑ سکتے تھے۔
बहरहाल उन्हें हवेली से बाहर लाया गया तो इमरान ने देखा कि आते वक्त वहाँ हाथ से लोग मौजूद थे, लेकिन इस वक्त सारा इलाका इस तरह सुनसान पड़ा हुआ था जैसे यहाँ गांव में कोई जानदार रहता ही ना हो। शायद ये भी उनका रवाज था कि वो दोपहर के वक्त कुछ देर घरों में ठहरे रहते थे। थोड़ी देर बाद वो गांव की हदूद से निकलकर पहाड़ियों में दाखिल हो गए, फिर इसी तरह आगे बढ़ते चले गए। उनकी रफ्तार बेहद तेज थी, हालांकि उन्होंने वजन भी उठाया हुआ था। पहाड़ी दरों में से गुजरते और ऊंची नीची चट्टानें फलांगते हुए वो जब काफी दूर निकल आए तो पाशु ने उन्हें जमीन पर रखने का हुक्म दिया और इमरान समेत सब साथियों को जमीन पर लटा दिया गया। उसके सारे साथी भी बेहोश पड़े थे। इस सफेद फार्म औरत को उठाकर एक तरफ लिटा दो और बाकी सबको गोलियों से बूंद डालो। जब इनके जिस्मों से खून बहना बंद हो जाएगा तो फिर इनकी लाशें उठाकर आगोश के स्तबल तक ले जाना होंगी। पाशु ने, जो एक तरफ खड़ा था, ने अपने आदमियों को हिदायत देते हुए कहा और अब इमरान ने हरकत में आ जाने का फैसला कर लिया। चूंकि उनकी तलाशी ना ली गई थी, इसीलिए इमरान की जेब में मशीन पिस्टल अभी तक मौजूद था। इमरान ने भारी असलहा इसलिए साथ नहीं रखा था ताकि गांव वालों को शक न बढ़ जाए, लेकिन मशीन पिस्टल सब साथियों के पास मौजूद था। इमरान चूंकि जरा एक तरफ पड़ा हुआ था, इसलिए उसने तेजी से हाथ डालकर जेब में डाला और दूसरे लम्हे मशीन पिस्टल उसके हाथों में था। इस दौरान चूंकि जूलिया को उठाकर एक तरफ रखा जा चुका था, इसलिए वो सब मशीन गन्ने हाथों में पकड़े खामोश खड़े थे। इमरान ने हाथ ऊंचा किया और दूसरे लम्हे मुसलसल और खौफनाक धमाकों के साथ ही पाशु के साथियों के हलक से जोरदार चीखें निकली। वो सब इस तरह जमीन पर टेढ़े मेढ़े होकर गिरे जैसे जहरीली दवा के छिड़काव से जरा रसा कीड़े नीचे गिरते हैं। पाशु चूंकि उनका लीडर था, इसलिए उसने मशीन गन कांधे से ना उतारी थी। इसके साथियों पर फायरिंग करते ही इमरान जमीन से इस तरह उछला जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग फिट हो। पलक झपकने में उसने पाशु की कनपट्टी पर मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से मारा और पाशु चीखता हुआ जमीन पर गिरा ही था कि इमरान की लात हरकत में आई और नीचे गिरकर उठने की कोशिश करते हुए पाशु की कनपट्टी पर बूट की जोरदार जरब पड़ी। पाशु दूसरे लम्हे बेहिस्सो हरकत हो गया। इमरान तेजी से मुड़ा। उसे खतरा था कि कहीं कोई जख्मी इस पर फायर ना खोल दे, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से एक तवील सांस निकल गई क्योंकि सारे ही साकत पड़े थे। इमरान ने कोशिश की थी कि गोलियां इनमें से हर एक के जिस्म के ऐसे हिस्सों पर लगे जो फौरी तौर पर कारी साबित हो सके, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था और उनकी ये कोशिश कामयाब हुई थी। इमरान वापस मुड़ा और उसने पाशु की नब्ज पकड़कर उसे चेक किया। नब्ज बता रही थी कि पाशु कम से कम आधा घंटा जरूर बेहोश रहेगा। ये नौजवान पहाड़ी होने की वजह से हाथ से मजबूत जिस्म का मालिक था, इसीलिए इमरान ने अपने साथियों को होश में लाने से पहले उसे चेक करना जरूरी समझा था। और जिस कुव्वत से पाशु की कनपट्टी पर जरब लगी थी, इस लिहाज से तो किसी आम आदमी को कम से कम 4-5 घंटे बेहोश रहना चाहिए था, लेकिन पाशु चूंकि मजबूत जिस्म का आदमी था, इसीलिए उसकी नब्ज बता रही थी कि वो आधे घंटे बाद ही होश में आ जाएगा। लेकिन इमरान के लिए जाहिर है इतना ही वक्त काफी था। चुनाचे पाशु की तरफ से तसल्ली होने के बाद वो सफदर की तरफ मुड़ा। उसने झुककर दोनों हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद ही सफदर के जिस्म में हरकत पैदा होने लगी और इमरान ने हाथ हटा दिए। उसके बाद वो सफदर के पास पड़े हुए कैप्टन शकील की तरफ बढ़ गया। उसने इसके साथ भी यही अमल दोहराया। उसी लम्हे सफदर उठकर बैठ गया। वो हैरत से इधर उधर देख रहा था। इमरान साहब, ये सब क्या है? सफदर के लहजे में बेपनाह हैरत थी। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ये तो है मज़बहाना, और अब ये बात है कि ज़िबा करने के लिए हमें लाया गया था, लेकिन ये ज़िबा खुद हो गए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे कैप्टन शकील भी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भी हैरत के आसार थे। तुम बाकी साथियों को होश में लाओ, मैं जरा इस पाशु से दो बातें कर लूं, इमरान ने कहा और वापस इस तरफ को बढ़ गया जिधर पाशु बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान ने अपनी बेल्ट खोली और पहले पाशु के दोनों हाथों को इसकी पुश्त पर करके उसने इन्हें अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद उसने पाशु को उठाकर एक उभरी हुई ऊंची चट्टान के साथ इस तरह बिठा दिया कि पाशु की पुश्त इस चट्टान के साथ जुड़ी हुई थी। पाशु चूंकि बेहोश था, इसीलिए वो बैठने के बजाय इधर उधर लुढ़क रहा था, लेकिन इमरान ने एक हाथ उसके कांधे पर रखा और दूसरे हाथ से जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। पहले के बाद दूसरे थप्पड़ की नौबत ही न आई और पाशु की आंखें एक झटके से खुल गई। इमरान उसका कांधा छोड़ हटकर खड़ा हो गया। उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। पाशु ने कराहते हुए आंखें खोली, फिर उसने एक लम्हे तक तो हाली हाली आंखों से इधर उधर देखा। दूसरे लम्हे उसने एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन पुश्त पर हाथ बंधे होने की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर गया। इत्मीनान से बैठ जाओ पाशु, अभी तुमसे काफी बातें होनी हैं, इमरान ने मशीन पिस्टल को उंगली में घुमाते हुए बड़े मुतमईन लहजे में कहा। ओ, तुम हमारी जुबान जानते हो अजनबी? पाशु के लहजे में बेपनाह हैरत थी। जाहिर है बगैर जाने तो इस जुबान में बात नहीं कर सकता था। सुनो, मुझे ये भी मालूम है कि नावा चंगू पामू ने तुम्हें हदायत दी है कि हमें कमरों से उठाकर यहाँ लाया जाए, फिर सफेद फार्म औरत के अलावा बाकी सबको गोली मारकर हलाक कर दिया जाए। इसके बाद हमें आकोश के अस्तबल पहुंचा दिया जाए, जहां से तुमने हमें घोड़ों पर डालकर जाम छू के अड्डे तक ले जाना था। लेकिन देख लो कि इस वक्त तुम्हारे सारे साथी लाशों में तब्दील हो गए हैं और रह गए तुम। तो इस पिस्टल की एक गोली तुम्हें भी लोगों में शामिल कर सकती है, लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़कर चले जाएंगे। बाद में तुम इस नावा शंगू से जो मर्जी आए कहते रहना, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम कहाँ जाओगे? गाँव में? पाशु ने होंठ चबाते हुए पूछा।
ہمیں کیا ضرورت ہے گاؤں میں جانے کی، اور یہاں ساری عمر رہنے کے لیے تو نہیں آئے۔ ہمارا جہاز تباہ ہو گیا تھا، اسی لیے مجبوراً ہمیں ناوا شنگو کی پناہ لینی پڑی، لیکن اب ہم یہاں سے پیدل تابات کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تابات کا بڑا شہر کرکوت یہاں سے بہت دور ہے، لیکن مرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم اس طرف کو چل پڑے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پاشو کی آنکھوں میں یکلہت چمک سی لہرائی اور عمران مسکرا دیا، کیونکہ وہ اس چمک کی وجہ اچھی طرح سمجھتا تھا اور اسی لیے اس نے یہ بات کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب وہ یہ بات کرے گا تو لازماً پاشو کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ ایک بار اس کی جان بچ جائے، بعد میں وہ انہیں اپنے ساتھیوں سمیت کسی بھی جگہ گھیر کر مار سکتا ہے۔ اس طرح وہ لازماً اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ بتا دے گا جو وہ جانتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پاشو نے مطمئن لہجے میں کہا۔ ہمیں کھانے میں کیا ملا کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم پر گہری نیند طاری ہو گئی تھی؟ عمران نے سادہ لہجے میں پوچھا۔ ایک جڑی بوٹی کا راز، پاشو نے جواب دیا۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ اس لیے کہ ناوا شنگو اس سفید فام عورت کو حاصل کر سکے۔ ناوا شنگو سفید فام عورتوں کا دیوانہ ہے، اسے کوئی سفید فام عورت نظر آ جائے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اور سارا گاؤں اس بات کو جانتا ہے۔ پاشو نے جواب دیا۔ تو کیا ناوا شنگو کے پاس پہلے بھی سفید فام عورتیں موجود ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، رواج کے مطابق کوئی اجنبی عورت یا مرد گاؤں میں نہیں رہ سکتا سوائے اس کے جسے ناوا شنگو پناہ دے دے، اور پناہ صرف 3 دن تک ہوتی ہے، اور یہ بھی رواج ہے کہ پناہ کے دنوں میں خود ناوا شنگو بھی بغیر کسی ایسے الزام کے جسے لاما بھی قبول نہ کر سکے پناہ والوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پاشو نے جواب دیا۔ تو پھر وہ ہماری سفید فام عورت کو کہاں رکھتا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے جنگل کے اندر ایک خفیہ جگہ بنائی ہوئی ہے، وہ سفید فام عورتوں کو وہاں قید رکھتا ہے۔ گاؤں والے جنگل کے اندر نہیں جا سکتے، اسی لیے انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور جب ناوا شنگو چاہتا ہے سفید فام عورت کو ہلاک کر کے اسے درندوں کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ پاشو نے جواب دیا۔ تم اس اڈے تک گئے ہو کبھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں نائب ناوا شنگو ہوں، اسی لیے میں جا سکتا ہوں، پاشو نے جواب دیا۔ پہلے بھی اس نے کبھی سفید فام عورتوں کو وہاں اڈے میں رکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کافی دن پہلے ایک بار اس نے مجھے اڈے پر بلایا تو میں نے وہاں سفید فام عورتوں کو دیکھا جو اپنی مرضی سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، پاشو نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہے۔ کیا وہ سفید فام عورتیں بھی ہماری طرح گاؤں میں پناہ لینے آئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ کبھی گاؤں میں نہ آئی تھی، بس اچانک ہی وہ مجھے اڈے پر نظر آئی۔ میں نے ناوا شنگو سے پوچھا بھی تھا کہ یہ سفید فام عورتیں کہاں سے آئی ہیں، تو اس نے بتایا تھا کہ یہ اسے جنگل میں گھومتی ہوئی مل گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ناوا شنگو غلط کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ ناوا شنگو ہے اسی لیے اس کی بات چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو سب کو ماننی پڑتی ہے، پاشو نے جواب دیا۔ وہ عورتیں اب بھی وہاں موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ جس طرح اچانک نظر آئی تھی اسی طرح غائب ہو گئی، پاشو نے جواب دیا۔ اس خفیہ اڈے کا نام جاشو ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس کا نام جامشو ہے، پاشو نے جواب دیا۔ یہ کون سے جنگل میں ہے اور کہاں ہے؟ پوری طرح تفصیل بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ وہ موت جنگل شروع ہونے سے پہلے ہے، اس کے بعد موت کا جنگل آتا ہے، اور موت کے جنگل کے بعد بڑا جنگل آتا ہے جہاں سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، پاشو نے جواب دیا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ تمہیں بتانا پڑے گا، عمران کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں مجبور ہوں، کیونکہ جامشو تک میں بھی اسی لیے جا سکتا ہوں کہ مجھے ناوا شنگو نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتا، صرف ناوا شنگو جا سکتا ہے۔ میں نے ایک بار ناوا شنگو سے درخواست کی تھی کہ مجھے بڑے جنگل تک جانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ میں بھی لکڑیاں کٹوانے کے لیے کھمبا لوگوں کو وہاں تک لے جا سکوں، اس طرح میں پکا ناوا شنگو بن جاتا، لیکن ناوا شنگو نے بتایا کہ اس کے بعد موت کا جنگل شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے وہاں واقعی ناوا شنگو بھی نہیں جا سکتا، پاشو نے جواب دیا۔ کیا مطلب ناوا شنگو کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ تو جنگلوں کا محافظ ہے، عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہی بات میں نے اس سے پوچھی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ جنگل میں کچھ ایسے درندے آ گئے ہیں جن کے منہ سے آگ نکلتی ہے، اور جو آدمی اس جنگل میں داخل ہو وہ ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ لکڑی کاٹنے کے موسم میں یہ درندے کہیں چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، اسی لیے وہ اسے موت کا جنگل کہہ رہا ہے، اور اتنا بتا کر اس نے مجھے جھڑک دیا تھا کہ آئندہ اس سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھوں اور اپنی زبان بھی بند رکھوں، ورنہ وہ مجھے نائبی سے ہٹا دے گا اور موت کی سزا دے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کھمبا کو اس موت کے جنگل کے بارے میں معلوم ہو، اس طرح وہ لکڑی کاٹنے سے انکار کر دیں گے۔ تمہیں بھی اسی لیے بتا رہا ہوں کہ تم اجنبی ہو، پاشو نے جواب دیا۔ یہ آرگوش استبل کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جنگل کی سرحد پر ہے، پاشو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم ہمیں وہاں لے چلو، اور سنو، اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہو تو میں ایک لمحے میں تمہیں گولی مار دوں گا، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ اور تو تم وہاں سے گھوڑے حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ گھوڑے صرف جنگل میں چلنے کے لیے سودھائے گئے ہیں، وہ پہاڑی چٹانوں پر نہیں چل سکتے، پاشو نے کہا۔ تم چلو تو صحیح، ہم انہیں خود ہی سدھا لیں گے، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر وہ جھکا، اس نے بازو سے پکڑ کر پاشو کو ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا، دوسرے لمحے اس کا دوسرا ہاتھ گھوما اور پاشو کے گال پر زوردار تھپڑ پڑا، اور پاشو چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بعد زمین پر جا گرا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ اس کے 2-3 دانت بھی باہر نکل آئے تھے۔ یہ تھپڑ صرف ایک ہلکا سا نمونہ ہے کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ایک ایک ہڈی بھی توڑی جا سکتی ہے، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔
मम मैं तुम्हें सबल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे कुछ ना कहो। पाशु ने उठकर खड़े होते हुए कहा। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए थे। इमरान के एक ही जोरदार थप्पड़ ने दर हकीकत उसके 14 तो किया, 15-16 तबक रोशन कर दिए थे और उसे एहसास हो गया था कि ये लोग वाकई उसकी हड्डियां तोड़ डालेंगे। एक ही थप्पड़ ने न सिर्फ उसके दांत बाहर निकाल दिए थे, बल्कि उसकी नाक और मुंह से खून के कतरे निकलकर उसकी ठोरी पर बहने लगे थे। पाशु हासा लंबा, तड़ंगा और इंतहाई मजबूत और ठोस जिस्म का पहाड़ी आदमी था, और शायद यही वजह थी कि मूर्ति हैरत से कभी इमरान को देखती, कभी पाशु को और उसकी हालत को, जो कि सारी गुफ्तगू उसके सामने हुई थी। और वो शर्पा कबाइल की जुबान अच्छी तरह जानती थी। उसने वो सारा पस मंजर समझ गई थी, लेकिन जाहिर है बाकी लोग ये जुबान नहीं जानते थे, इसीलिए उन्हें इन दोनों के दरमियान होने वाली बातों की समझ न आई थी। पाशु अब उनके आगे आगे चल रहा था और इमरान हाथ में मशीन पिस्टल लिए उसके पीछे था, जबकि बाकी साथी भी उसके साथ थे। बैग जोसेफ और जवाना ने दोबारा उठा लिए थे। इसके साथ साथ उन्होंने पाशु के साथियों की मशीन गनें भी उठा ली थीं और उनके फालतू मैगजीन की बेल्टें भी उनके जिस्मों से उतार ली थी। ये सब क्या है, कुछ हमें भी तो बताओ। जूलिया ने आगे बढ़कर हैरत भरे अंदाज में इमरान से मुखातिब होकर कहा। ये सारा चक्कर तुम्हारी वजह से चला है। सफ़ेद फार्म औरतें नावा शंगू की मरगूब गज़ा है, इसीलिए उसने सबके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी ताकि तुम्हें इस हालत में उठाकर जंगल पहुंचा दिया जाए और हम सबको यहाँ लाकर कत्ल कर दिया जाए। लेकिन तुम जानती हो कि तुम साथ हो तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मैं इस कमरे में अकेला था और तुम न जाने कहाँ थे, और हिजरो फ्राक के आलम में किसी का दिल खाने को चाहता है। चुनाचे मैंने थोड़ा सा खाना खाया था कि आहें बनने की कुव्वत जिस्म में बाकी रह जाए, और अभी मैं आहें भरने की रिहर्सल ही कर रहा था कि ये लोग आ गए। नावा शंगू इनके साथ था। उसने इन्हें हदायत देनी शुरू कर दी और मैंने सुन लिया। अब जाहिर है मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि पहलुए लंगूर में हूर वाला मुहावरा दुरुस्त साबित हो सके। चुनाचे मैंने आहें भरना बंद कर दी। फिर नतीजा तुम्हारे सामने है। अब मैं इसे साथ लेकर इस नामुराद शंगू के पास जा रहा हूँ, ताकि कम अज कम मुझे पता तो चले कि वो तुम्हें पकाकर खाना चाहता था या कच्चा ही बगैर डकार लिए। इमरान की जुबान मुसलसल चल रही थी, उसमें कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं आ रहा था। तुमसे बात करना तो दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत है। लोग कहते हैं कि औरतें ज्यादा बोलती हैं, लेकिन तुम तो औरतों से भी ज्यादा बोलते हो, और बोलते भी नॉनसेंस हो। जूलिया ने उसीले लहजे में कहा। अरे मैं तो इसीलिए बोलता रहता हूँ कि ना जाने कब तुम्हें रहम आ जाए, फिर मेरा बोलना बंद और तुम्हारा शुरू हो जाए। कम से कम बोलने की हसरत तो नहीं रहेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रहम का क्या मतलब इमरान साहब, मैं समझी नहीं। जूलिया के साथ चलती हुई मूर्ति ने चौंक कर पूछा। समझ जाओगी जब मंदिर में अश्लोक पढ़ जाएंगे और तुम किसी बोलने वाले के गिर्द 7 फेरे लगाओगी, तो तुम्हें तो कम लेकिन इस फेरों के मरकज को ज्यादा समझ आ जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मूर्ति खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओ तो आपका मतलब शादी से था, मूर्ति ने हंसते हुए कहा। था नहीं है, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ। क्यों जूलिया, कम से कम कुछ तो हौसला ही दे दो दिले नातवा को, इमरान ने कहा, और इस पर जूलिया भी मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर शफक रंग फूट पड़े थे। तुम्हें तो बकवास ही करना आती है। मैं मूर्ति से मुखातिब हूँ, जूलिया ने कहा। फिर वो मूर्ति से मुखातिब होकर बोली। मूर्ति, मुझे बताओ कि इन दोनों के दरमियान क्या बातें हुई थी। जूलिया ने मूर्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा, और मूर्ति ने इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहरानी शुरू कर दी। उन दोनों के साथ बाकी मेंबर्स भी गौर से इनकी बातें सुन रहे थे। उनके जहनों में तजस्सुस तो मौजूद था, लेकिन वो जानते थे कि इमरान से कुछ पूछना अपने आप को सवाए जंजलाहट में मुब्तला करने के और कुछ नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि इमरान की आदत है कि अगर वो बताना चाहे तो वो बता दे, वरना चाहे लाख सर पटक लिया जाए, सवाए झुंझलाहट के उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए वो खामोश थे, लेकिन मूर्ति सब कुछ बता चुकी थी, इसीलिए वो सारी बात समझ गए। इसका मतलब है इमरान साहब की नावा शंगुरू स्याही या काफिरस्तानी एजेंट है। सफदर ने आगे बढ़कर इमरान से मुखातिब होकर कहा। एजेंट हो या ना हो, बहरहाल वो इस खेल का एक ऐसा किरदार जरूर है, इमरान ने इस पर संजीदा लहजे में कहा, और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। पाशु उन्हें लिए हुए काफी देर तक इन पहाड़ी रास्तों में चलता रहा, लेकिन फिर वो एक पहाड़ी चोटी पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी की वादी में फैला हुआ इंतहाई घना जंगल साफ नजर आ रहा था। वहां से कुछ फासले पर पत्थरों का बना हुआ एक बड़ा सा अहाता था, जिसमें मजबूत और छुरेरे जिस्म के हच्चनुमा घोड़ों की काफी तादाद थी। उसके साथ साथ वहां मुसल्लह अफराद भी चलते फिरते नजर आ रहे थे। तुम लोग वहीं रुको और इस पाशु का ख्याल रखना, सिर्फ तनवीर मेरे साथ जाएगा। तुम लोगों ने इन लोगों को कवर करना है, इमरान ने कहा, और सफदर ने पाशु का बाजू पकड़कर उसे झटके से पीछे खींच लिया। जबकि इमरान की बात सुनकर तनवीर का चेहरा चमक उठा और वो तेजी से इमरान के पास आ गया। तनवीर, तुम जरा फासले से इस तबल की तरफ जाना, लेकिन इस तरह के नीचे मौजूद कोई आदमी तुम्हें देख ना सके। मैं लहता जाऊंगा, तुम वहां पहुंचकर किसी ऐसी जगह छुप जाओ जहां से तुम आसानी से अंदर जा सको। मैं जब फायर खोलूं तो तुम भी फायर करते हुए अंदर आ जाना। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में तनवीर से मुखातिब होकर कहा, और तनवीर ने सर हिला दिया। फिर वो पीछे की तरफ पलटा और चट्टानों की ओट लेता हुआ आगे बढ़ गया। जब मैं नीचे से तुम्हें बुलाने का मखसूस इशारा करूं तब तुमने आना है। इमरान ने मुड़कर जूलिया और उसके साथियों से कहा। तुम तुम क्या करना चाहते हो? पाशु ने यकलहद कदरे खौफजदा से लहजे में कहा। इसके मुंह में रुमाल ठोस तो सफदर कहीं ये चीख मार कर इन्हें होशियार न कर दे, इमरान ने अपनी मुकामी जुबान में कहा, ताकि पाशु को समझ ना आ सके और वो रुमाल मुंह में जाने से पहले ही ना चीख पड़े। सफदर ने जल्दी से जेब से रुमाल निकाला और अपने हाथ में घुमाने लगा। पाशु, सफदर ने क्रख्त लहजे में उसका नाम लेते हुए कहा। क्या
کیا؟ پاشو نے چونک کر صفدر کی طرف مڑتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا کہ صفدر کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور کیا کا لفظ بننے کے لیے جیسے ہی پاشو کا منہ کھلا، صفدر نے منہ بند ہونے سے پہلے ہی رومال کا گولا اس کے منہ میں ٹھوس دیا اور وہ او او کرتا رہ گیا۔ عمران مطمئن ہو کر دوسری طرف کو بڑھ گیا۔